بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آج کا جو عنوان میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہوگا ٹیکنالوجی، فائدے اور نقصانات، یا ٹیکنالوجی ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز. چونکہ آج جدیدیت کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، اور تمام چیزیں ترقی پذیر ہوتی جا رہی ہے، مطلب ترقی یافتہ ہوتی جا رہی ہے، ڈیولپڈ ہوتی جا رہی ہے. ٹیکنالوجی ایڈوانس سے ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے. کل وہ چیزیں جو ہم صرف سوچا کرتے تھے آج وہ حقیقت میں ہمیں دکھائی دیتی ہے. مطلب آج تو یہ ہے کہ ورچوئل ریالٹی کا زمانہ آ چکا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ آ چکا ہے. مطلب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مطلب مصنوعی طور سے عقل کو بنایا جا رہا ہے نا، جیسے کمپیوٹر کی شکل میں، روبوٹس کی شکل میں، کہ چیزیں اپنے آپ کو خود فیصلے لے رہی ہے، چیزوں کو سمجھ رہی ہے. بلکہ ان مینڈ ایئر کرافٹس یا جس کو ہم کہیں گے راکٹس لانچ کیے جا رہے ہیں جس کے اندر کوئی انسان نہیں ہوتا ہے، وہ سیلف پروگرام ہوتی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو. مطلب مصنوعی جس کو کہیں گے عقل کے ذریعے جو ہے وہ چلتی ہے، یا جس کو ہم کہیں گے سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے بہت زیادہ ایڈوانس ہو رہی ہے. ورچوئل ریالٹی کا زمانہ آ چکا ہے. مطلب چیزوں کو حقیقی طور سے موجود نہ ہوتے ہوئے بھی آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں آج جیسے کہ آپ حقیقت میں وہاں موجود ہو. ایسی چیزیں آ چکی ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے کیبن میں بیٹھے ہیں، لیکن 360 ڈگری جو کیمراز نکل چکے ہیں، وہ کیمرے کے ذریعے آپ اپنے آفس کی کیبن میٹنگ کے روم میں ہیں، اور اپنے آفس سے جو ایک دوسری جگہ ہے وہاں سے بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے آفس کے اندر آپ ایسے موجود ہیں جیسے کہ آپ حقیقت میں موجود ہیں. یہاں تک کہ ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ لائٹس کے ذریعے آپ کو کریٹ بھی کیا جا رہا ہے. مطلب ایک گیجٹ کے ذریعے لائٹ نکلتی ہے، لائٹ کے ذریعے جو آپ جیسے وہاں بیٹھے یہاں بھی کرسی بیٹھے نظر آتے ہیں. مطلب آپ حالانکہ فزیکلی وہاں موجود نہیں ہیں، لیکن آپ جیسے موجود ہیں اس طرح سے آپ کو پکچر کی شکل میں 3D فارم میں دکھایا جا سکتا ہے. یہاں تک 3D ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو رہی ہے، یا جس کو ہم کہیں گے ورچوئل ریالٹیز ڈیولپ ہو رہی ہے کہ آپ ورچوئل ریالٹیز کو اب حس محسوس بھی کر سکتے ہیں. حالانکہ آپ موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کسی دکان میں بکنے والی اشیاء کو یہاں سے اپنے گھر میں بیٹھے محسوس کر سکتے ہیں. بلکہ سائنس تو اس حد تک بات کری کہ چیزوں کو آپ چکھ سکتے، اس کا احساس بھی کر سکتے، خوشبو بھی لے سکتے ہیں. مطلب ایسے اوزار آپ کے پاس ہوں گے کہ ان کی اس چیزوں کی خوشبو کیسے یہاں آپ کو امیٹ کر کے بتائیں گے، تاکہ آپ پرچیز سے پہلے سونگھ بھی لے، دیکھ بھی لے، جو کرنا ہے کر لے. اس لیول تک ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو رہی ہے. تو اس ٹیکنالوجی کے فائدے اور نقصان ظاہر سی بات ہے دونوں ہوں گے. جیسا کہ ایک سکہ ہے تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک استعمال کی چیز ہے اس کے دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک اچھا استعمال اور ایک برا استعمال. تو ٹیکنالوجی بھی ظاہر سی بات ہے، سائنس ٹیکنالوجی اس کے بھی دو پہلو ہیں، اس کے فائدے اور اس کے نقصانات. یہ یاد رکھیے، اسلام جو ہے کسی ٹیکنالوجی اور سائنس کے خلاف نہیں. یاد رکھیے یہ بات، آپ سمجھیے، کسی جدیدیت کے ماڈرنزم کے خلاف اسلام نہیں ہے، یہ بات آپ یاد رکھ لیجیے. لیکن ہم جو بھی چیز کا استعمال کریں، اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نفع اور فائدے کے لیے اور انسانیت کے نفع اور فائدے کے لیے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے استعمال ہو. تو اسلام خلاف نہیں ٹیکنالوجی کے. مطلب ہمارا آج کا لیکچر اس لیے نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ٹیکنالوجی بیکار ہے، چھوڑ دو، جنگلوں میں جاؤ، پتے کھا کے جیو، بکریاں پالو. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں اس ٹیکنالوجی میں جیو، لیکن اس کے فائدے اور نقصانات کو سنبھالو،
ان کے فائدے اور نقصانات کو تولو، ان کے فائدے اور نقصانات کا موازنہ کرو اور اس کے بعد ڈیسیجن لو اپنا، اور اپنے حق کے لیے، مطلب اپنے فائدے اور نفع کے لیے اور انسانیت کے فائدے اور نفع کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کو جتنا ہو سکتا ایکسپلور کرو، جتنا ہو سکتا استعمال کرو۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اصحاب رسول نے، تابعین تبع تابعین نے جو کچھ ٹیکنالوجی اپنے دور کی تھی، جو انسانیت کے لیے نفع بخش تھی، شریعت کے دائرے میں حلال تھی اور جائز تھی، تمام کو استعمال کیا۔ یاد رکھیں، چاہے وہ سفر کا معاملہ ہو، کمیونیکیشن کا معاملہ ہو، لکھنے پڑھنے کا معاملہ ہو، سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی جو انسانیت کے لیے نفع بخش اور فائدے مند تھی، اصحاب رسول نے استعمال کی، اس کے بعد کے آنے والے دور میں تابعین تبع تابعین نے استعمال کیا اور سلف صالحین کرتے آئے۔ تو لہٰذا سائنس اور ٹیکنالوجی کے خلاف اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال ہو وہ اپنے نفع کے لیے اور انسانیت کے نفع کے لیے استعمال ہو، یاد رکھیں، اور اسلامی دائرے کے اندر استعمال۔ اور یقیناً اسلام چونکہ سائنس ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہے تو آپ کو مکمل اجازت دیتا ہے، بس لمٹس باندھتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ رب العزت نے جو قرآن کی میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 141 تھی۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، اللہ فرماتا اور کہتا ہے یہ امت ہے جو گزر چکی ہے، جو انہوں نے کیا وہ ان کے ساتھ ہے، مطلب ایک جنریشن آئی جو انہوں نے کیا وہ ان کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تم کر رہے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ جو گزر گیا وہ امت کا معاملہ ان کے ساتھ تھا، تم گزر رہے ہو، تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، مطلب جو گزر چکے ان کا جواب وہ دیں گے، جو گزر رہے ہیں وہ اپنا جواب دیں گے، اور جو آنے والے وہ اپنا جواب دینے والے۔ تو پتہ تو یہ چلا اس آیت سے ہر کسی کو اپنا اپنا جواب دینا ہے۔ تو میں جس دور سے گزر رہا ہوں اس دور میں میں نے کیا کیا، کیا کچھ نہیں کیا، مجھے اس کا جواب دینا ہے، یاد رکھ۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ان کے دور میں وہ نہیں تھا تو وہ ایسے ہو گئے، ہمارے دور میں یہ تو ہم فتنوں میں مبتلا ہے۔ ہاں، اگر ہمیں فتنوں میں مبتلا ہے تو ہم کو اجر اس کے اعتبار سے ملے گا، لیکن ان سے اس زمانے میں کیا تھا اس کی پوچھوں گی، ہم سے اس زمانے میں کیا اس کی پوچھ ہونے والی۔ اس بات کو ہم جو ہے یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر زمانے میں گزرنے والے لوگ اپنے اعمال کے جواب دہ، یاد رکھیں۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت سارے کام جو پچھلے زمانے میں بہت مشکل تھے، جٹل تھے، ناممکنات مطلب بہت ہی ٹف تھے، آج بآسانی ہم لوگ کر پاتے ہیں۔ ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ آج کمیونیکیشن کا معاملہ لے لیجیے آپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اس زمانے میں آپ کو ایک خط بھیجنا ہے، سمجھو مقوقس کو بھیجنا ہے، قیصر روم کو بھیجنا ہے، یا فارس کے خسرو کو بھیجنا ہے، جو مطلب پرشین امپائر کے جو خسرو تھا، یا جو ہے بیزنٹین امپائر کے ہیراکلس ہوتے تھے، کنگس ہوتے تھے، اب ان کو ایک لیٹر بھیجنا ہے۔ اتنا کمیونیکیشن کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلاتے ہیں یا صحابی کو بلاتے ہیں، ان کو لکھواتے ہیں، لکھنے کے بعد وہ لیٹر ہوتا ہے، اور اس کو لے کے ایک صحابی تیز رفتار گھوڑا لیتے ہیں اچھی قسم کا، اور کئی مہینوں کا سفر کر کے ان کے درباروں میں پہنچتے ہیں، اور ایک میسج جو بھی اس خط پہ لکھا ہوتا ہے اس میسج کو پہنچا کر پھر اس نے کیا جواب دیا، اس جواب کو لے کر واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ یہ عرصے میں تقریباً مہینے سے 2 مہینہ گزر جاتا ہے۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی، لکھنا بھی نہیں ہے، کس کو بلانا بھی نہیں، آپ بولتے جائیے، آٹو چیک کرتے لکھتے جائیں گے، آٹو کریکٹ بھی کرتے جائیں گے، یہاں غلطی ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوگا، اس کا مطلب ہوگا۔ آپ خالی سوائپ کیجیے، ایک زمانہ تھا ٹائپ بھی کرتے تھے آپ، اب تو ٹائپ بھی نہیں کرنا ہے، سوائپ کی بورڈز آ چکے ہیں، خالی آپ الفاظ میں یوں الفابیٹس پہ جائیے، وہ خود بخود ٹائپ کرتا جاتا ہے، اور اس کے کتنے الٹرنیٹس وہی بتاتا ہے، اگر یہ نہیں تو کون سا چاہیے اس میں سے، سمجھ رہے آپ بات؟ تو یہ جوان تو آپ نے ٹائپ کر لیا، آٹو کریکٹ ہو گیا، ساری چیزیں بن گئی، اس کے بعد صرف آپ نے کلک دبایا، کلک دباتے ہی سیکنڈ کا ایک بہت مائنیوٹ پارٹ، مطلب ایک بہت چھوٹا سیکنڈ، سمجھتے ہیں نا آپ، سیکنڈ کا ایک بہت ہی چھوٹے حصے میں وہ میسج وہاں پہنچ گیا، اور اس کے بعد اس نے پڑھا یا نہ پڑھا، آپ کو اس کا رپلائی اور ایکنالجمنٹ بھی آ گیا کہ ہاں اس نے ریڈ کر لیا ہے، ریڈ کرنے والا ہے، کب ریڈ کیا، کچھ سسٹم تو ایسے ہوتے ہیں، ای میل ریڈ کیا، کب ریڈ کیا، اس کا ایکنالجمنٹ آپ کو ملتا ہے۔ یہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، جہاں ایک پیغام کو پہنچانے مہینوں لگ جاتے تھے، آج اس پیغام کو آپ سیکنڈ کے کچھ حصے، مطلب پلک جھپکنے کے کچھ حصے کے اندر پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ایڈوانسمنٹ ہے ٹیکنالوجی کا، یہ ایڈوانسمنٹ ہے سائنس کا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ رب العزت نے پہلے کے لوگوں کو عمریں دی تھی، لمبی لمبی عمریں دی، طویل لمبی عمریں دی تھی، لانگ ایجز ان کی ہوتے تھے، اور اس میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے تھے۔ آج بھی لیکن ہم کم عمروں کے اندر بڑے کارنامے انجام دے سکتے ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے، ہے نا۔ آپ ایک لیٹر کو 2 مہینے لگتے تو اس زمانے میں آج ایک پیغام کو آپ سیکنڈ سے پہنچا سکتے ہیں۔ تو آج ہم جس کو کہیں گے عمر کی جو کمی ہو گئی، ہماری کم عمریں ہیں،
اس کا بدلہ ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ ہم اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے کم عمر میں زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بات بالکل واضح یاد رکھیں، تو کم وقت میں زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ اب آئیے، صحابہ نے جب کچھ لوگوں کی عمروں کے بارے میں سنا، جس کے تعلق سے سورہ قدر کی آپ تفسیر پڑھیے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین نے یہ ایک واقعے کو نقل کیا۔ اس کے اندر واقعہ یوں ہوا کہ کچھ صحابہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا، یا کچھ روایتوں میں آتا ہے صحابہ کو ایک واقعہ سنایا گیا۔ واقعہ یوں تھا کہ ایک راہب تھا، ایک انسان تھا جو اللہ کی عبادت کے لیے دنیا چھوڑ چکا تھا اور وہ جنگل میں جا کے رہتا تھا۔ اس راہب نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تو 80 سال کے مرحلے میں ایک ایک عمل کیا۔ جیسا عبادت کی، نماز قائم کی تو 80 سال تک نماز قائم کی، توبہ اور استغفار کیا تو 80 سال تک توبہ اور استغفار کرتا رہا۔ جب کچھ صحابہ کو یہ بات پتہ چلی تو ان کو رشک آیا۔ کیوں رشک آیا؟ کہ ہماری عمریں تو 60-70 سال کی ہیں، یہ آدمی کی عمریں دیکھو کہ 80 سال تو صرف وہ ایک ایک عمل کر رہا ہے، کاش کہ ہم کو بھی عمر ملتی ایسی تو ہم بھی اللہ کو خوش کر پاتے، خوش کر پاتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس اللہ رحم کرے، اگر ہم جینا بھی چاہتے ہیں لمبا تو کیوں جینا چاہتے ہیں؟ بچوں کے بچے اور بچوں کے بچوں کے بچوں دیکھ سکے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے اگر یہ بھی دینی لحاظ سے ہو کہ وہ دین پر چلے اور آپ کو خوشی ہو، الگ بات ہے، لیکن ہم لوگ صرف ان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جینا اس لیے چاہتے تھے لمبا تاکہ اچھے اچھے اعمال کریں۔ دیگر صحابہ کو رشک آیا، کیا زندگیاں ہیں، کیا اعمال ہیں۔ تو اسی پر جو ہے علامہ ابن کثیر اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں اللہ رب العزت نے سورہ قدر نازل کی اور بتا دیا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو کہ اگر حساب لگایا جائے تو کم و بیش 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں، تو 80 سال کی عمر ہوگی، تو دیکھیں قدر پالو مل گیا۔ تو گویا یہاں اس بات سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ حریص تھے کہ ان کو لمبی عمر ملے زیادہ، تاکہ اعمال زیادہ کرے۔ ہمارے پاس فائدہ یہ ٹیکنالوجی کا، کم عمروں میں ہم زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ واقعہ سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ وہ 80 سال اس لیے چاہ رہے تھے زندگی تاکہ زیادہ عمل کرے۔ اللہ رب العزت شب قدر کے شکل میں ایک رات کو 80 سال کے برابر ثواب یا اس سے زیادہ بنا دیا۔ ہم لوگوں کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی نے وہی کام کیا جو بہت مشکل کام تھے، ان کاموں کو آسان کر دیا، ہم تک پہنچا دیا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان کاموں کا، ان چیزوں کا صحیح استعمال کریں۔ یاد رکھیے، تو اس ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال ہمارے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے، اور یہ کم عمروں میں زیادہ بڑے کارنامے انجام دے کر، رب کو راضی کر کے، زیادہ اعمال کر کے، دین کو پھیلا کر، بہت سارے کام کر کے انسانیت کو نفع دے کر جانے کا وقت آ چکا ہے۔ یاد رکھیے، تو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اسلام دنیا میں کیے جانے والے اعمال کو حلال و حرام قرار دیتا ہے، جائز اور ناجائز قرار دیتا ہے نا۔ جو بھی کام میں اور آپ کرتے ہیں، اسلام اس کو حلال حرام، جائز اور ناجائز قرار دیتا ہے۔ کیوں قرار دیتا ہے؟ اور ہم لوگ کبھی کبھار یہ جائز ناجائز اسلام کیوں قرار دیتا ہے نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ اور آج کل تو حالت یہ ہوگی، کچھ نوجوان یہ سوچنے لگے کہ کاش ہم کو کھلی چھوٹ دے دی جاتی، یہ کیا حلال حرام جائز ناجائز مکمل چھوٹ دے دی جاتی۔ اب آئیے مثال دیتا ہوں نوجوانوں کے اعتبار سے۔ مثال یہ ہے کہ کاش اسلام ہم کو چھوٹ دے دیتا اور ہم بھی جو ہے من مانی کرتے، جیسے کہ ایک مثال کے طور پر مجھے افیئر کرنا ہے کسی سے، افیئر سمجھتے نا، مجھے افیئر کرنا ہے کسی سے، اسلام نے بائنڈنگ لا دی یار، یہ پردے کا مسئلہ اور شادی کے لیے مسئلہ، ولی کا راضی ہونے کا مسئلہ، افیئر کی اسلام اجازت دے دینا تھا۔ اب مجھے یہ بات سمجھانے کے لیے بہت زیادہ علامہ اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ علمی مفتی اور عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں موٹی مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ جہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام مجھے کھلی چھوٹ دیتا اور افیئر کی اجازت دیتا، اگر وہیں دوسرا آدمی یہ خواہش کرے کہ اس کو بھی یہ آفر مل جائے آپ کی بہن کے ساتھ، تو آپ ادھر دیکھنا بھی نہیں میری بہن کو۔ اب آپ اپنے لیے چاہتے کہ مجھے کھلی چھوٹ دے دی جائے تاکہ میں ہر کسی لڑکی سے افیئر کروں، لیکن میری بہن سے کوئی افیئر نہ کرے، میں کسی کی ہونے والی ماں سے، ہونے والی بہو سے، ہونے والی مطلب جو ہے بیوی سے افیئر کروں، لیکن کوئی میری بہن کے ساتھ نہ کرے، جو کہ وہ بھی ہونے والی بیوی ہے، کسی کی پھر ماں بنے گی اور کسی کی جو ہے بیوی رہیں گی۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو ون سائیڈڈ معاملہ ہی، آپ خود بول رہے کہ ایک طرف مجھے اجازت کھلی دے دینا چاہیے، تو ایک طرف بول رہے نہیں ریسٹرکٹڈ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا تھا انسانیت کو کیا چاہیے اور کیا نہ چاہیے، اور اسی سلسلے میں اس نے کیا کیا، پھر ہم لوگوں کو ریسٹرکشن دی، حلال و حرام دی، جائز اور ناجائز کام قرار دی۔ مسلمان ہر کام نہیں کر سکتا، اس کو کچھ لمیٹیشن شریعت نے سیٹ کیے ہیں، یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، اب آئیے حلال چیز کے اوور ایکسیس یوز کو بھی شریعت صحیح نہیں مانتی، اور حلال چیز کا اوور ایکسیس بھی آپ کے لیے نقصان دہ، میرے لیے بھی ہے۔ جیسے کہ ہم کو سبزی ترکاری کھانا حلال ہے، جائز ہے۔ اب اتنی کھا لے رہا ایک ٹائم میں کہ پیٹ خراب کر لے رہا، کیا ہوا؟ آپ کہیں گے نہیں، اوور ایکسیس، یہ جائز چیز کا بھی اوور یوز اچھی بات نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ بھی اسلام کرتا ہے۔ اچھا، میں شدید بیمار ہوں تو ڈاکٹر بول رہا ہے وقتی طور پر آپ شکر کم کھائیے یا مت کھائیے، نمک کم کھائیے مت کھائیے، ٹھنڈے پانی کو استعمال مت کیجیے،
آم مت کھائیے، کیلا مت کھائیے، سیتافل مت کھائیے، انار مت کھائیے، حلال چیزیں، پھر بھی وقتی طور پر رکھ دیا. بھائی یورک ایسڈ کا ایشو ہے تو گوشت کم کھائیے، ہاں بی پی کا پرابلم ہے تو نمک کی کمی کیجیے، ہارٹ اور شوگر کے ایشوز ہے تو چکنا ہارٹ وغیرہ وغیرہ اور شکر کی کمی ہے نا، دے رہا ہے نا. تو پتہ چلا حلال چیزوں کو اگر وقتی طور پر حرام قرار دیتا ہے انسانی فائدے کے لیے، یاد رکھیں ٹھیک. اب حلال بھی اسلام جس کو قرار دیتا ہے اس کے بھی دو پہلو ہیں، حلال کا صحیح استعمال اور حلال کا غلط استعمال. چھری کا استعمال حلال ہے حرام ہے؟ حلال. لیکن حلال چیز کا بھی استعمال دو طریقے سے ہو سکتا ہے، حلال چیز کا حلال جگہ استعمال، حلال چیز کا حرام جگہ استعمال. یہ حلال چیز کو حرام چیز کے لیے استعمال کرنا، جیسے کہ چھری جائز ہے، سبزی کاٹو، ترکاری کاٹو، ہاں چیزوں کو باندھنے کے لیے جو چیزیں ہوتی ہے، رسی کاٹو، فلاں چیز کھولنا ہے، باکسز کھولنا ہے، سب یوز کرو. لیکن وہی چھری اگر انسان پہ چل جائے، کسی اور پہ چل جائے جس کو نقصان دے تو پھر وہ جائز نہیں ہوا. تو پتہ چلا حلال بھی ہے تو دو حصے اس کے، حلال کا صحیح استعمال، حلال کا غلط استعمال. سمجھ رہے بات؟ تو وہ بھی اسلام قرار دیتا. اب آئیے اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کیوں یہ ساری چیزیں کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. انشاءاللہ اگر ہمارا یوتھ، ہمارا نوجوان طبقہ یہ مقصد سمجھ لیں گا نا تو پھر اس کو اسلام نے کیوں یہ احکامات دیے سمجھنے میں مشکل انشاءاللہ نہیں آئیں گی. ماشاءاللہ لوگ بڑے پڑھے لکھے آج کل چیزوں کو بہت ریشنل سمجھتے ہیں، مطلب جس کو کہیں گے منطقی اعتبار سے ماشاءاللہ چیزوں کو سمجھتے ہیں اور اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئیے شریعت کیوں ہم کو کچھ چیزوں کو ریسٹرکٹ کرتا ہے، پابند کرتا ہے، اس بات کو جاننے کی کوشش کریں. دیکھیے ہر کسی چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. آپ نے گاڑی خریدی، کیا مقصد ہے؟ تاکہ گاڑی لے کے گھر کے سامنے کھڑے کرنا، اس سے شان بڑھتی. آپ گاڑی کو چلائیں گے، بزنس کریں گے، بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے ہو سکتا ہے آپ نے لی ہو، تجارت کا مال بیچنے کے لیے ہو، ٹرانسپورٹیشن مطلب لوگوں کو پبلک سروسز دینے کے لیے آپ نے لی ہو، ٹرانسپورٹ کا آپ یہاں سے وہاں لوگوں کو شہر سے شہر لے جاتے، کچھ نہ کچھ مقصد ہے، یا پرسنل یوز کے لیے آفس وغیرہ جانے کے لیے آپ نے لی. تو ایک آبجیکٹیو ہے، ایک ایم ہے، ایک ویژن ہے، ایک مقصد ہے چیزوں کا. تو اسلام جب کسی چیز کو حلال و حرام قرار دیتا ہے تو کیا آبجیکٹیو ہے اس کے پیچھے؟ کیا آبجیکٹیو ہے؟ کیوں ایسا کرتا ہے اسلام؟ اگر یہ ہم سمجھ لینا تو بہت سارے کام کرنے میں مجھے اور آپ کو انشاءاللہ عزیز یاد رکھیے آسانی ہوں گی. اب آئیے سب سے پہلے شریعت جس کو ہم کہتے ہیں، شریعت بنتی ہے قرآن اور سنت کو ملا کر، جیسا صحابہ نے سمجھا. یہ شریعت ہے، ہمارا دین اسلام ہے. شریعت کیا ہے یاد رکھیے. تو شریعت کا مطلب وہ راستہ ہوتا ہے جس پر چل کر اللہ کو ہم راضی کر سکتے ہیں. ویسے شریعت کے لوگ بہت غیر غلط معنی لیتے ہیں. شریعہ لاء بولے تو نعوذ باللہ باربیرک جنگلی قانون اس طرح سے بتایا جاتا ہے. نہیں، شریعہ کا معنی ہے وہ راستہ جس پہ چل کر اپنے کریٹر کو ہم راضی کرتے ہیں. تو شریعت کا ایم کیا ہے اب وہ بھی آپ جان لیں. تو شریعت کا ایم یہ ہے، شریعت کی منزل یہ ہے کہ رب کی رضا اس کے بتائے گئے طریقے سے حاصل کی جائے. یہ اس کا ایم ہے، میں اپنے رب کو راضی کر کے چل جاؤں اس دنیا سے جب گزروں، تاکہ جب میں رب کے سامنے حاضر ہوں تو مجھ سے راضی رہے. ان آبجیکٹیوز کو اٹین کرنے کے لیے شریعت نے کچھ لاز بنائے، کچھ قوانین دیے، آپ کو کچھ احکامات جاری کیا. شریعت کے کئی گولز ہیں، کئی آبجیکٹیوز ہیں، کئی ایمز ہیں جو اچیو کرنا چاہتا ہے، لیکن آخر الٹیمیٹ ہے اللہ کو بندہ راضی کر کے چلا جائے. ان کئی ایمز میں سے میجر گول کیا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. ان کو آپ سمجھ جائیں گے تو بہت ساری چیزیں. میجر گول شریعت کے 6 ہیں. کچھ لوگ 5 لکھتے ہیں، کچھ لوگ 6 لکھتے ہیں، کچھ لوگ 8 لکھتے ہیں، کچھ لوگ 10 لکھتے ہیں، کیوں تو اس میں کوئی حدیث اور قرآن کا وہ نہیں ہے کتنے ہیں یہ. لیکن علماء لکھتے ہیں کہ 5 سے 6 مین ایمز ہے شریعت کے، جس کو اٹین کرنے کے لیے شریعت نے حلال و حرام کے پورے قوانین تیار کیے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے حلال و حرام ہمیں بتایا ہے. وہ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے شریعت چاہتی ہے آپ کے دین کی حفاظت ہو. شریعت چاہتی ہے کہ آپ کی جان کی حفاظت ہو. شریعت چاہتی ہے آپ کے مال کی حفاظت ہو. شریعت چاہتی ہے کہ آپ کی عقل کی ہمیشہ حفاظت ہو. شریعت چاہتی ہے کہ آپ کی میری نسل کی حفاظت ہو، جنریشن پروجینی کی حفاظت ہو. شریعت چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری عزت کی ہر وقت حفاظت ہوتی رہے. شریعت کے مقاصد میں سے یہ 5 اہم مقصد ہے کہ شریعت کیوں حلال و حرام قرار دیتا ہے. اس لیے کہ وہ 5 چیزوں کو اٹین کرنا چاہتا ہے. دین کی حفاظت چاہتا ہے، جان کی حفاظت چاہتی ہے شریعت، مال کی حفاظت چاہتی ہے شریعت، عقل کی حفاظت چاہتی ہے شریعت، نسل کی حفاظت چاہتی ہے شریعت، اور عزت کی حفاظت ایک دوسرے کے انسان کرے. اسی کے لیے قوانین ہے. چاہیے آئیے ایک مثال دیتا ہوں بات کو سمجھنے کے لیے. بات کو زیادہ لمبی نہیں کریں گے ہم، چونکہ ٹیکنالوجی کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہمیں دیکھنا ہے. 6 چیزوں کو مختصر دیکھتے. سب سے پہلے اسلام چاہتا ہے، شریعت چاہتی ہے دین کی حفاظت ہو. تو اللہ نے فرما دیا قرآن میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک جو دین ہے جو قابل قبول ہے وہ کون سا ہے؟ الاسلام. وہ امن کا راستہ جو اس نے انبیاء کے ذریعے اور بالخصوص آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل کیا. ٹھیک. دوسری جگہ فرماتا ہے دین کی حفاظت شریعت چاہتا ہے. دوسری جگہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ کی آیت میں 256، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. ٹھیک.
تیسری جگہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ نمبر 109 کی آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے، کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ دین میں زبردستی نہیں ہے، آپ جو چلنا چاہتے چل سکتے، یور چوائس، ہماری چوائس ہی، مطلب جو جس پہ چلنا چاہتا ہے اس کو پوری چوائس ہے، لیکن اللہ قبول کرنے والا اسلام کو، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت 85 میں فرما دیا کہ اللہ اسلام کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کریں گے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ کسی چیز کو روز قیامت قبول کرنے والا نہیں ہے، کسی چیز کو اسلام کے اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ بات تو دین کی سب سے پہلے حفاظت چاہتا ہے۔ دوسرا، اسلام چاہتا ہے کہ جان کی حفاظت ہو۔ سورہ مائدہ کی آیت 32 میں اللہ نے فرما دیا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، جس کسی نے ایک انسان کی جان لے لی بنا کسی وجہ کے تو اس کی مثال ایسی اس نے ساری انسانیت قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو بچا لیا اس کی مثال ایسی اس نے ساری انسانیت کی زندگی بچائی۔ جان کی حفاظت، ہر انسان چاہتا ہے جان کی اس کی حفاظت ہو، تو شریعت چاہتی ہے اس کی بھی ہو اور دوسروں کی بھی ہو، اس لیے احکامات دی۔ تیسرا، شریعت چاہتی ہے مال کی حفاظت ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت میں 188 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے دوسروں کا مال نہ کھاؤ، ادھر کی ٹوپی ادھر، ادھر کا معاملہ ادھر، دھوکے بازی یہ کر کے مال نہ کماؤ، کسی کے مال کو ضائع نہ کرو، مال کو آگ نہ لگاؤ، مال کو دھوکہ نہ دو، نقصان نہ پہنچاؤ، مال کی حفاظت۔ چوتھا مقصد ہے کہ عقل کی شریعت حفاظت چاہتی ہے تاکہ ہمیشہ انسان عقل میں رہے، اس لیے اس نے کس چیز کو حرام قرار دیا؟ ہر وہ چیز جو عقل کو مارتی ہے، مطلب نشہ، ڈرگز اسلام میں حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نشہ عقل کو مار دیتے، اور اسلام چاہتا ہے انسان ہمیشہ ہوش اور حواس میں رہے، عقل میں رہے، اس لیے نشہ حرام ہے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے الذین آمنوا انما الخمر، شراب، جوا، بت پرستی، فال کھولنا، یہ سب رجس من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہے، فاجتنبوه، اس سے اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ تو نوجوانوں، میں سمجھتا ہوں بات سمجھ میں آ رہی ہے اسلام کیوں شراب اور نشے کو حرام قرار دیتا ہے؟ چونکہ اسلام چاہتا ہے کہ انسانی عقل کا تحفظ ہو۔ پانچواں، اسلام چاہتا ہے نسل کا تحفظ ہو۔ نسل مطلب جنریشن، نسل کا تحفظ ہو، تو اسلام نے پورا ایک میرج کا سسٹم بنایا اور نسل کے تحفظ کے لیے زنا کو حرام قرار دیا، بچوں کو وجود میں آنے کے بعد بلا وجہ قتل کرنے کو حرام قرار دیا۔ کیوں؟ نسل کا تحفظ ہے نا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت میں 151 میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فحش کے قریب بھی مت جانا، چاہے ظاہر ہو یا چھپا ہوا۔ فحش کا مطلب ہوتا ہے شرمگاہ کا غلط استعمال، چاہے مذکر ہو مؤنث، میل ہو فیمیل، لڑکا ہو لڑکی ہو، غلط استعمال فواحش ہوتا ہے، فحش میں آ جاتا ہے، چاہے زنا ہو، لواطت ہو، یا اس کے علاوہ جس کو کہیں گے جانوروں کے ساتھ بدفعلی ہو، تمام چیزیں اس میں آتی ہے۔ ٹھیک، دوسری جگہ فرمایا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ فحش اور بری راہ ہے، اس لیے کہ زنا کی وجہ سے ولد الزنا، ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو زنا سے ہوتے ہیں، اس سے نسل خراب ہوتی ہے۔ دیکھا آپ نے کیوں اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا؟ نسل کی حفاظت کے لیے۔ جو اسلام کہتا ہے عزت کی حفاظت، اب عزت کی حفاظت کو میں کیا کہوں؟ کوئی مومن کسی مومن کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کو برے القاب سے نہ نوازے، کوئی کسی کی جاسوسی نہ کرے، کوئی کسی کو برا نہ کہے، کوئی کسی کو گالی نہ دے۔ کتنے احکامات قرآن و سنت میں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں شریعت کا مقصد ہے حلال حرام کا۔ تو جب ہم سائنس ٹیکنالوجی کی بات کریں، اسلام کی بات کریں، تو حلال حرام اسلام نے کیوں دیا وہ سمجھنا ضروری تھا، اور اس کے فوائد بہت یاد رکھیں۔ تو شریعت کا ایک مقصد ہے، اس مقصد کو اٹین کرنے کے لیے اس نے کچھ چیزوں کو حلال، کچھ کو حرام، کچھ کو جائز اور کچھ کو ناجائز قرار دیا ہے، یاد رکھیے۔ تو ٹیکنالوجی کے فائدے ہیں، مگر آج میں اس لیکچر میں فائدوں کو زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا، چونکہ فائدے تو فائدے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب اٹھا رہے ہیں، لیکن میرا اصل مقصد آج جو ہوگا اس کے نقصانات کو ڈسکس کرنا ہوگا، تاکہ اس کے نقصانات کو ہم سمجھ کر اس کے فائدے اٹھا، نقصانات سے اپنے آپ کو بچائے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کسی ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہے، بات یاد رکھ لیجئے۔ اسلام ماڈرنزم کے خلاف نہیں ہے، اسلام تو اس کو فیور کرتا ہے، بس یہ چاہتا ہے کہ انسانیت حقیقت میں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ٹیکنالوجی اور ہر چیز کا صحیح اور فائدہ مند نفع بخش استعمال کریں۔ اب آئیے ٹیکنالوجی کی کیا ایڈوانٹیجز؟ میں سمجھتا ہوں ٹیکنالوجی کے ایڈوانٹیجز اگر ڈسکس کرنے ہم کھڑے رہیں تو اتنے ہیں کہ لا تعداد ہے نہیں؟ جیسا مثال کے طور پہ کچھ لے لیتا ہوں آپ کے سامنے سمجھنے کے لیے۔ کنیکٹیوٹی، آج کنیکٹیوٹی کتنی ایڈوانس ہو چکی ہے ہماری۔ میں نے ایک مثال بھی دی تھی، ایک میسج آپ کو بھیجنا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 مہینے لگ رہے ہیں، آج وہی میسج سیکنڈ، پارٹ آف سیکنڈ، نینو سیکنڈ کے اندر آپ بھیج سکتے ہیں، ہو گیا۔ کنیکٹیوٹی ایڈوانس ہو چکی ہے، کتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ آپ اپنے سرمایہ، اپنے پیسے کو بٹن کے کلک پر ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک بٹن کے کلک پر جو چیز آپ کھانا چاہتے ہیں وہ
آرڈر کر سکتے ہیں بغیر اس ریسٹورینٹ میں گئے ہوئے، ہے نہیں؟ میں نے بتایا نا آپ کو، آفیسز میں آپ بغیر جس کو کہیں گے میٹنگ میں شریک ہوئے، آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے ایڈوانسمنٹ اتنا زیادہ ہے، اس کے ذریعے آپ اس جگہ میٹنگ میں حاضر ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ 360 ڈگری میں دیکھ سکتے ہیں وہاں کیا چل رہا ہے، 3D ویو لے سکتے ہیں، وہ لوگ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، بلکہ چیزوں کو حس والی ٹیکنالوجیز بھی ایجاد ہو رہی ہے. کیا بتاؤں میں آپ کو، کنیکٹیوٹی کتنی ایڈوانس ہوگی. سیکنڈ ہم دیکھیں کمیونیکیشن، بات چیت کا معاملہ کتنا ایڈوانس ہو چکا ہے. آج پہلے تو معاملہ یہ تھا کہ ایک اگر پیغام پہنچانا ہے، جو لوگ اگر اس دور کو دیکھے ہو، شاید سننے والوں میں بہت کم لوگ ایسے ہو کہ آپ کو ایک پیغام بھیجنا ہوتا ہے اور ٹیلی گرام ایجاد ہوا تھا. ہو جا کے لائن لگاؤ، پوسٹ آفس میں کہیں ٹیلی گرام مشین اگر ہوتی ہے اور وہ بھی صرف 1 لائن یا 2 لائن لکھ کے بھیجتی تھی، انہوں مر گئے، انہوں پیدا ہو گئے، اتنا ہی آتا تھا. اور وہ ایک اتنے قیمتی پیپر پہ کہ پیپر بھی کوالٹی اتنی اچھی تھی، جن کے پاس پرانے ٹیلی گرام ہوں گے آج بھی محفوظ ہے، وہ جیسے کہ فائلوں میں لگے ہوئے 50 سال 60 سال پرانے بھی ہوں گے. تو پرنٹ نکل کے آتا تھا، بس اتنا ہی پیغام، اب اگلے پیغام کے لیے بہت پیسہ لگے گا، وہ آئیں گا. تو یہ تھا ٹیکنالوجی، یہ تھا وہ زمانہ. اور اس سے پہلے کا زمانہ کیا کہ پھر گھوڑوں سے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں سے جا رہے تھے. آپ نے کبھی ایئر میل سنا؟ نہیں سنیں گے نوجوانوں نے. ایک لفافہ تھا، اس کو لکھا تھا بائی ایئر میل. ہوا یہ تھا کہ پہلے میل کیسے جاتے تھے، خطوط کیسے جاتے تھے، جہازوں سے جاتے تھے پانی کے. پھر جب ہوائی جہاز کا سسٹم بڑھا تو ایئر میل جاتا تھا، جو کہ 1 ہفتے میں پہنچتا تھا یہاں سے گلف ہندوستان سے. اور اگر پانی کے جہاز سے جاتا تو کم از کم 21 دن لیتا تھا لیٹر پہنچنے کے لیے. تو وہ شپ میل تھا. تو شپ میل کو کچھ بولتے نہیں تھے، وہ میل ہی تھا. جب فلائٹ سے شروع ہوئے خطوط جانا، ایئر میل. اور آج کا کیا حال ہے؟ آج تو آپ کو فزیکل لیٹر بھی بھیجنا ہے، آج صبح ڈالیے، میٹرو سٹی اگر جانا ہے تو ودن 24 آورز ڈلیور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، میٹرو سٹیز کو فلائٹس بہت ہوتے ہیں، ہر فلائٹ کسی بھی چھوٹے شہر سے میٹرو اتر لینڈ کرتی ہے، وہاں سے پارسل. تو یہاں سے فلائٹ اڑی 1 گھنٹہ پہلے ہی پارسل آپ نے دے دیا، وہ فلائٹ میں جاتا ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے. دیکھیے ٹیکنالوجی، ایڈوانسمنٹس، کنیکٹیوٹی، کمیونیکیشن، کہ آج کال لگائیے، بات کیجئے، ٹریک کیجئے، دیکھیے، ویڈیو میں بات کیجئے، ویڈیو کے ذریعے ٹریک کیجئے. کیا نہیں، ارے سیٹلائٹ سے دیکھیے گاڑی کہاں چل رہی ہے آپ کی، کون سے درے سے اور کون سے وادی سے گزر رہی ہے. آج ایسے کتنے لوگ ہیں، میں سوال کر رہا ہوں جو میرے سننے والے ہیں، جو لوگوں سے راستہ پوچھتے، پتہ بھائی یہ پتہ کہاں ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ کھلی ولی، ہاں، گوگل میں ڈالو لوکیشن، کھٹ لوکیشن سیٹ، فلاں سیٹ، یہاں سیٹ، بیچ کے وہ سیٹ شروع. ہاں، بعد میں الگ بات ہے کبھی گلی ولیوں میں گھسا دیا گوگل نے تو بعد میں اس کو ابیوز کرتے، گالیاں دیتے، کہاں لا لیا یار، پھنسا دیا، پوچھ لیتے تو اچھا ہوتا. لیکن میجورٹی، میں تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے لوگوں سے ایڈریس پوچھنا بھول گیا. آپ لوگوں کو بھی حال ہی ہوں گے. یہ تو ٹیکنالوجی، کنیکٹیوٹی، فائدے ہیں نا. ٹھیک، آئیے اس کے علاوہ دیکھیے اب ایجوکیشن، کتنا ایڈوانسمنٹ آیا ایجوکیشن میں، کتنا ایڈوانسمنٹ آیا ایجوکیشن میں. کہ سسٹمز دیکھیے، ایک زمانہ تھا گریجویشن تھے آپ 3 4 سال میں کرتے تھے. خیر ابھی بھی انڈیا میں وہ سسٹم نہیں آیا، لیکن اب سسٹم گریجویشن ایجوکیشن میں ایڈوانسمنٹ یہ آ گیا کہ آپ کو اتنے پوائنٹس کور کرنا ہے. اگر یہ پوائنٹس آپ 6 مہینے کے بعد 3 مہینے میں کرتے، نیکسٹ سیمسٹر میں آپ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. آپ 3 سال کی ڈگری آپ کی 2 سال میں حاصل کیجیے، 1.5 سال میں حاصل کیجیے، 4 سال کی ڈگری 2 سال میں لیجیے. آپ وہ چیز کر کے بتا دیجیے جو آپ کی صلاحیت ہے، آگے بڑھ جائیے. ایجوکیشن ایڈوانس ہو رہا ہے، ایڈمیشنز آن لائن ہو رہے ہیں، آن لائن یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیجیے، سرٹیفکیٹ وہ یونیورسٹی سے آپ کے ملک میں آ جاتا ہے. کتنا ایڈوانسمنٹ ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں انفارمیشن اپڈیٹ. ہم آج اتنے ہائیلی اپڈیٹ ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. آپ اگر بس ٹرانسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں، آپ گڈس ٹرانسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں، تو آپ کے ٹرکس کہاں چل رہے ہیں، آپ کی بسز کہاں چل رہی ہے، آپ اس کو ٹریک کر سکتے ہیں. بلکہ کتنے بار دروازہ کھلتا اور بند ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ چلتا ہے. ڈور کھلا، ڈور بند ہوتا، آپ پوچھتے ہیں کیوں کھولا تھا، کیوں بند ہوا تھا؟ ہاں کسٹمر لے رہا تھا بیٹا، ہم کو پیسے نہیں دے رہا، بیچ میں بٹھا رہا گاڑیوں میں لوگوں کو. یہ تک ہو رہا ہے. اتنا ایڈوانسمنٹ دیکھیے آپ کیسا آ رہا ہے. آئی پی کیمراز آ چکے ہیں کہ آپ بس میں کیمرہ لگا دیں، وہ انٹرنیٹ پروٹوکال سے اس میں اپنا سم کارڈ ہے، وہ آپ کو میسج دے دی کہ بس میں ڈرائیور کیا کر رہا ہے، سو رہا تو نہیں، فلاں تو نہیں ہو رہا، یہ تو نہیں ہو رہا. بلکہ سو رہا تو بیپ سسٹم آ گیا، وہ اس کو آواز کر کے اٹھایا تو آنکھ بند ہوتے ہی وہ بیپ کرتا کہ اٹھ جاؤ. ایڈوانسمنٹ دیکھیے. تو آپ دیکھیے انفارمیشن اپڈیٹ، کتنے اپڈیٹ ہیں. اویئرنیس، ہر چیز کی اویئرنیس بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کمیونٹی بلڈنگ. انسانیت کبھی اتنا ایک دوسرے سے نہیں ملی تھی جتنا اس زمانے میں مل رہی ہے. آج انٹرنیٹ نے اور ٹیکنالوجی نے پورے حدود توڑ دیا ہے نا. آج آپ یہاں بیٹھ کے آپ کا دوست کہاں ہے، جس کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا، جس کو شاید آپ زندگی میں کبھی نہیں ملیں گے، لیکن وہ آپ کا ایک دوست ہے. آپ کی زبان بول لیتا ہے، انگلش سمجھ لو آپ کو آتی ہے، فرینچ آتی ہے، اسپینش آتی ہے، جرمن آتی ہے، یا وہ بھی اردو بول سکتا ہے. تو آپ اس سے کنیکٹڈ ہے. وہ ایک دوسرے ملک کے پتہ نہیں کہاں، لیٹن امریکہ میں رہ رہا ہے، مطلب ساؤتھ امریکہ میں رہ رہا ہے. آپ یہاں کبھی آپ کو جانے کا چانس نہیں ہے، کبھی ملیں گے نہیں، لیکن دوستی قائم. کنیکٹیوٹی، بانڈنگ کتنی بڑھ گئی نا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں لائف سیونگ ہے ٹیکنالوجی. لائف سیونگ
ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے میڈیکل فیلڈ میں کہ ایسے چھوٹے چھوٹے روبوٹس بنائے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. کبھی آپ دیکھیے ایسے روبوٹس کی ایک دانہ ہے جیسا، بس کتنا چھوٹا دانہ میٹل کا پیس ہے، لیکن وہ ہر ڈائریکشن میں ایکشن لے سکتا ہے جیسا اس کو کمانڈ دیا جاتا ہے، اور وہ انسانی نسوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے جب ضرورت پڑنے پر، تاکہ بلاکیجز کو کھولے. ٹھیک ہے، ابھی ہم وہ ٹیکنالوجی پہ ہے کہ ابھی کیمراز کے تھرو، وائر کے تھرو جاتا ہے، لیکن یہ ٹیکنالوجی آ چکی ہے جس میں وہ چھوٹا سا روبوٹ انجیکشن کے تھرو نس میں چلا جاتا ہے. اتنا چھوٹا ہے لیکن کمانڈز وہ کرتا ہے، اور وہ ہلچل کر سکتا ہے، چل سکتا ہے، جس کے ذریعے اندر جا کے پوری صفائی کر سکتا ہے، نس کی چوکپس کھول سکتا ہے، کڈنی سٹون کو جا کے کرش کر سکتا ہے، اور ساری چیزیں. ایڈوانسمنٹ میڈیکل سائنس، ایڈوانسمنٹ اس درجے تک آ چکی ہے کہ ایک زمانہ تھا بچہ اگر اول ولادت ہو جاتی، وقت سے پہلے پیدا ہو جاتا، تو ہے نا ایک لائٹ وغیرہ میں اس کو رکھا کرتے تھے، انکیوبیشن وغیرہ جو بھی بہرحال اس کو وہ کرتے تھے. یہ تھا پہلے جلدی پیدا ہوگا تو 8-10 دن کے لیے سہولت. ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ اگر مہینہ بھر پہلے بھی آ جائے تو اس کو رکھ سکتے ہیں. بلکہ چوہوں پر تو یہ ٹیسٹ ہو چکا اور سکسیسفل ہو چکا ہے، بغیر چوہے کو ماں کے پیٹ میں ڈالے کے مکمل طور سے باہر پیدا کیا گیا. اور بکریوں پر اور شیپ سے، بھیڑ پر یہ ٹیسٹ ہو چکا اور سکسیسفل ہو چکا ہے، جس میں نطفے کو انڈے سے ملایا جا رہا ہے، مطلب مذکر کے حصے کو مؤنث کے حصے سے ملایا جا رہا ہے، میل کے سپرم کو فیمیل کے اووم سے ملایا جا رہا ہے، اور ملانے کے بعد وہ ماں کے پیٹ میں اس جنس کے پیٹ میں بطن میں جاتا ہی نہیں ہے، وہ ایک تھیلی میں جاتا ہے جس کے اندر اس طرح سے ماحول بنایا جا رہا ہے جس ماحول میں وہ چیز پلتی ہے ماں کے پیٹ میں، اور بچہ پیدا ہو رہا ہے جو سکسیسفل ہو چکا ہے. ایک چوہا اس سے پیدا بھی ہو چکا ہے. سبحان اللہ. مطلب ماں کی گود تو نہیں، کوک کی ضرورت نہیں ہے بچے کو پیدا ہونے میں. اور جس کی جیتی جاگتی مثال یہ تو وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں پلتے ہیں. جو ماں کے پیٹ میں نہیں پلتے وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. انڈے، وہ مرغیوں کے بیچارے جس کو ہم بولتے ہیں بغیر ممی ڈیڈی کی پیار والے، وہ مرغیاں جو کبھی مرغوں سے نہیں ملتی ہے پھر بھی انڈے دیتی ہے، یعنی بغیر مذکر کے مؤنث اپنے جنس کو پیدا کرتی ہے انجیکشن کے ذریعے. اور پھر وہ انڈا جو ہوتا ہے وہ بغیر ماں کے سکے کہ مشینوں میں الٹا پلٹا کر کے بچہ نکلتا ہے، تو مارکیٹوں میں سیل دیکھ رہے ہیں نا آپ، ہو چکا ہے، ڈیولپمنٹ جا رہا ہے. تو سائنس بہت بڑی، کتنے فائدے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کریٹیوٹی، کتنی کریٹیوٹی بڑی ہے، سوچ، انسانیت کریٹیو ہوتی جا رہی ہے. کم وقت کم پیسے میں بڑے کام ہے نا، کم وقت کم اس میں فلاں، انسانیت کا پیسہ بچانے کے لیے فلاں، اور کوریئر سروس اور یہ سروس اور فلاں، کیا کیا سبحان اللہ آ چکا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں بہرحال اور دیکھتے رہیں گے آگے. پروڈکٹیوٹی بہت بڑھ گئی، پروڈکٹیوٹی کافی انہانس ہوئی. یاد رکھیے کتنی پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی میں اس کو کہہ بھی نہیں سکتا ہوں. کسی زمانے میں کوئی کام کیا جاتا وہ ایک اس میں اتنا ہوتا، اتنا. آپ بولتے ہیں لوگ آبادی بڑھ رہی لیکن چیز نہیں بڑھ رہی. میں آپ کو بتاتا ہوں ایسی چیزیں ایجاد ہو چکی ہے اور میں خود پرسنلی اس کو دیکھ چکا ہوں. ہمارے ہی شہر کے اندر ایک ریسرچ سینٹر ہے جو فروٹس پر کام کرتا ہے، اور انہوں نے ایک مخصوص قسم کے آم کو ڈیولپ کیا ہے. اس آم کا حال یہ ہے کہ ایک 7 سے 10 سال کا پودا پتوں سے زیادہ آم لاتا ہے. ہمارے ہی شہر میں وہ آم کی ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی جو پتوں سے زیادہ آم لاتا ہے. ایسے ٹماٹے وغیرہ تو آلریڈی مارکیٹ میں آ چکے ہیں جس کے اندر بیلیں ان کی جھک نہیں جاتی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے اوپر کھڑی ہو سکتی. بیل میں اتنی جان نہیں چکی، اتنا ٹماٹر لگتا ہے کہ اس کو پھینک دینا پڑتا ہے. مطلب پروڈکٹیوٹی بڑھ رہی ہے، کم وقت کم کاسٹ میں کم چیزوں میں زیادہ چیزیں نکل کر آ رہی. ٹھیک ہے، اس کے پروڈکٹیوٹی کرنے میں جو ان آرگینک چیزیں استعمال ہو رہی ہے اس کے کیا نقصانات ہے وہ ایک الگ پارٹ ہے، ابھی وہ میرا حصہ نہیں، اس لیے میں اس سے بات نہیں کر رہا ہوں. بٹ پروڈکٹیوٹی بڑی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایگریکلچر کتنا ایڈوانس ہو چکا ہے. ابھی آپ کو بیج والے انگور ملتے ہیں کہ کھانے کو؟ کسی زمانہ تھا انگور کے بیج تھکتے بیٹھنا پڑتے تھے پہلے آپ کو، پھر انگور آتا تھا. ایک انگور تو 4-5 بیجیں نکل رہے اس میں سے. آج آپ کو انگور میں بیج نظر نہیں آتا. کیوں؟ یہ ٹیکنالوجی تھی کہ بیج کی ضرورت کیا، نکال دیا گیا ہے. آج آپ کو وہ شریفہ آتا ہے نا، شریفہ سیتافل، وہ بغیر بیج کے آنا شروع ہو چکے ہیں. بیج کی کیا ضرورت ہے، بیج الگ سے پیدا کر لیں گے نا. بیج والے پھل الگ پیدا کیے جا رہے ہیں. ٹیکنالوجی دیکھیے، چائنا نے ایسی ٹیکنالوجی نکالا کہ ایک چاول کا دانہ لگتا ہے، اس سے جھاڑ آتا ہے، اس جھاڑ کو 10 ٹکڑوں میں کیا سکتا 10 پودے آتے ہیں. مطلب ایک دانے سے 10 جھاڑ لگتے، پہلے ایک دانے سے ایک جھاڑ لگتا تھا. مطلب دانے اگر ڈالے جا رہے ہیں تو اگر وہ ڈالنے والا دانہ 1 کلو دانے ڈالے جا رہے ہیں تو اس سے اتنے کنٹل لانا جا رہا ہے. تو آج وہ 1 کلو دانے ڈالنے سے 1 کنٹل کے بدلے 10 کنٹل لانا جا رہا ہے. ٹیکنالوجی ایگریکلچر میں کتنا ایڈوانسمنٹ ہوا، اور کتنا اس کے اندر جینیٹکس میں ہم جا چکے ہیں کہ یہ پھل سے وہ پھل ملایا جا رہا ہے. پتہ ہے نا آپ کو،
کئی ایسے پھل ہیں جن کا کوئی وجود نہیں تھا، وہ ٹیکنالوجی کی دین ہے. کینو پھل دیکھا آپ نے؟ وہ سنترا، بڑا سنترا، اتنا بڑا، آسانی سے چھل لو، کلو سے مل رہا ہے آج کل. ایکچولی وہ کوئی پھل نہیں ہے، وہ سنترا اور موسمبی کو ملا کے ایک بیج کی چیز نکالا ہوا ہے. یہ ہے جس کو کہیں گے جینیٹک انجینئرنگ کیا ہوا پھل ہے. وہ تربوز میں سے بیج غائب ہوتے جا رہے ہیں. پرانے تربوز اور پپیے یاد کیجئے، اور آج تربوز کو آپ پپیے کو کاٹیے، ایک اتنا چھوٹا سا 1-2 بیج چپکے ملتے ہیں آپ کو کھانے، بیج غائب ہے اس میں. گوران پپیے، اگر کسی میں بیج نکلا تو کیا بولتے ہیں آپ اس کو؟ گوران ہے. آم دیکھیے، کوئی چھوٹی جا رہی آم بڑا ہوتے جا رہا ہے. پرانے آم کھاؤ تو آپ ملو اس کو، یوں چوسو تو آم ختم، اتنی بڑی کوئی نکلتی تھی اس میں سے، ریشے والی وہ بھی. پھر بولتے تھے نہیں وہ ایک رہتی ہے اس میں رس اچھا رہتا ہے ایسا. اب تو ہر آم میں کوئی چھوٹی ہے، ریشہ غائب ہے، صرف مغز ہے. کیسے ہوا؟ یہ تھی ٹیکنالوجی ایگریکلچر میں. کبھی غور نہیں کیا ہم نے، لیکن دیکھیے آپ مارکیٹ میں. بہرحال یہ ایڈوانٹیجز تھے، لیکن آج ہم ڈس ایڈوانٹیجز کو زیادہ دیکھیں، چونکہ ہم کو اس سے بچنا ہے، ٹیکنالوجی کا صحیح فائدہ اٹھانا ہے. اب ٹیکنالوجی کے ڈس ایڈوانٹیجز بات کرتے ہیں جو آج ہو رہی ہے، کمیونٹی کو ہو رہی ہے، یوتھس کو ہو رہی ہے، مسلم یوتھس کو ہو رہی ہے، جنرل یوتھس کو ہو رہی ہے. اس میں سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، سائبر بولنگ آج کل بہت کامن ہے. کہ نیٹ پہ یا سائبر بولنگ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو تنگ کرنا، چھیڑ خانی کرنا. کسی زمانے میں چڑ رکھ کے چھیڑتے تھے، وہ فزیکل ہوتا تھا. سائبر بولنگ میں یہ ہوتا ہے، شخصیات قوموں کو چھیڑا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے. سائبر بولنگ بہت کامن ہو چکا ہے. لوگ خودکشیاں کر لے رہے چونکہ ان کو اتنا ستایا جا رہا ہے. فزیکل کوئی نہیں ہے لیکن سائبر بولنگ کی وجہ سے. ٹرولنگ یہ لفظ کبھی سنا نہیں تھا ہم نے، لیکن آج کامنلی سنتے ہیں. ٹرولنگ، کسی کو تکلیف دینا، اپنے مقصد کو حاصل کرنے، دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے کام کرنا. ایک پارٹی سیاسی دوسری پارٹی کے خلاف آج کرتی ہے. ٹرولز خاص بٹھا دیے گئے آن لائن تاکہ وہ باتوں کو پکڑ کر، کسی آدمی نے لکھا کہ ہم نے یہ کام کیا کہ فوراً اس کے خلاف تم نے کیا کیا. اور یہ روبوٹک ہوتے کبھی کبھار، اصلی لوگ بھی نہیں ہوتے ہیں. ٹرولنگ ہو چکا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے جھوٹ، الزام تراشیاں بالکل عام ہو چکی ہے. فیک نیوزز، غلط خبریں جو اس حد تک غلط ہے کہ جس کی وجہ سے انسانی جانیں چلی جا رہی ہے. معلوم ہے نہیں معلوم؟ حال میں واقعہ ہوتا کتنی جانیں گئی. ایک واقعہ ہوا، ایک انجینئر جو کہ گوگل کا انجینئر، یو ایس سے وہ انڈیا آیا کسی کام کے سلسلے میں، ایک شہر میں آیا انڈیا میں، اور وہاں وہ نکلا. اس نے دیکھا غریب بچے ہیں، گاڑی میں سے نکلے، اور اس کے ساتھ چند اور مسلمان لوگ تھے جو اس کو لے کے گھوم رہے تھے. اس نے نکل کے کیا کر دیا، شوقیہ طور سے کہ تھوڑا بچوں کو میں دل بہالوں، چاکلیٹ بانٹ دیا. افواہ کیا پھیل گئی، بچوں کو کڈنیپ کرنے والے بہوشی کا چاکلیٹ کھلا رہے. آن دا اسپاٹ اس کو قتل کر دیا گیا. یہ نیوز کیسے پھیلی؟ یہ واٹس ایپ کے غلط یوز سے نیوز پھیلی. ٹیکنالوجی کا مس یوز کیا کہ لوگ آ کے چاکلیٹ بانٹ کے بچوں کو بےہوش کرے. پبلک باہر نکلی، کہاں رہا، اور ان کو آن دا اسپاٹ 2 لوگوں کو قتل کر دیا گیا. کئی وارداتیں ہوئی، میں ایک مثال دے رہا ہوں. بچے ہمارے چوری ہو رہے، قتل کر دیا گیا، بے رحمی سے سامنے کیمرے کے سامنے مار دیا گیا. یہ ہوتا ہے غلط استعمال ٹیکنالوجی. موب لنچنگ، فیک نیوز. ٹھیک. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ہیکنگ اور فراڈز اور اسکیمز بہت عام ہو گئے. نوجوانوں کو کبھی اس میں مت پڑنا، نہ بولنگ کرنا، نہ ٹرولنگ کرنا، نہ فیک نیوز پھیلانا. لیکن ساتھ میں ہیکنگ کتنا ہو رہا ہے. ایک غریب انسان زندگی بھر سرمایہ جمع کر رہا، اکاؤنٹ میں 10-20 ہزار 50 ہزار روپے جمع کرتا ہے، ایک کال آتا ہے، بیچارے کو نالج نہیں ہے کہ کال آیا تو کال پہ کبھی بھی اپنا کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ نمبر نہیں دینا چاہیے. او ٹی پیز جو آتے ہیں، جو ون ٹائم پاسورڈز ہوتے ہیں، یا پاسورڈ جو بینک بھیجتی ہے، پنس بھیجتی ہے، آئی پن بھیجتی ہے، یاد رکھیے کبھی کسی کو دینا نہیں چاہیے. وہ فون کرتے ہیں، گھما دے رہے، آپ کا پارسل آیا، ذرا نمبر بول دو، آپ نے سب بول دیا، پیسہ اڑ گیا، زندگی بھر کا سرمایہ اس کا برباد ہو گیا. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے. یاد رکھیے جو لوگ میری بات سن رہے ہیں، جو لوگ ٹیکنالوجی کے زمانے کو نہیں جانتے، کبھی بھی جو ہے اپنا او ٹی پی، ون ٹائم پاسورڈز، اپنے پنس جو بینک کی طرف سے آپ کو ملتے ہیں، آپ کے کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ کے پیچھے جو 3 ڈیجٹ کا پن، یا پھر کسی کریڈٹ کارڈ پہ جو سامنے لکھے ہوتے 4 ڈیجٹ کے پنس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ انٹرنیشنل برانڈس میں، وہ پنس کبھی کسی کو مت دینا. اور کارڈ نمبر تو کبھی کسی کو مت دینا، کیونکہ کارڈ تو بغیر پن کی بھی یوز ہوتے ہیں، معلوم ویریفیکیشن کے لیے. کبھی مت دینا. معصوم لوگ ہوتے، معلوم نہیں ہے، پرانے ہیں، اولڈ ایج ہے، بیچارے بوڑھے ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہے، دے دیتے ہیں. کبھی نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھیں. اور بزنس مین لوگوں کو جو ہائی لیول ٹرانزیکشن کرتے ہیں، جسٹ ایک صلاح دے رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے سائبر کرائم کی باتیں میرے پاس آتی ہے، کیسز آتے ہیں، ایک صلاح دے رہا ہوں. ایک نمبر وہ استعمال کیجئے جو آپ کے پاس موبائل ہے، جو ریگولر کرتے ہیں، اور بینک کا نمبر بالکل الگ کر دیجئے جو کسی کو مت دیا کیجئے. کیونکہ سم کارڈ سوائپنگ بھی آ چکا ہے، جس کے ذریعے لوگوں کے کروڑوں روپئے سوائپ ہو گئے. چونکہ سم کارڈ پر آتا ہے ایس ایم ایس، او ٹی پیز آتے ہیں، تو لہٰذا آپ بینک کا نمبر ہی الگ کر دیجیے. اگر آپ ہائی پروفائل انسان ہیں، آپ زیادہ یوز کرتے ہیں، پیسے ٹرانزیکشن ہے، بزنس ہے آپ کا بڑا، بالکل بینک کا
فون ہی الگ ہونا چاہیے اور جس کو آپ دوسروں کو دے ہی نہ کبھی. ضروری یہ پریکاشن ہے. ٹھیک ہے، چونکہ کرائمس ہو رہے ہیں یہ بڑھ گئے. ایڈکشن، ٹیکنالوجی نے ایڈکٹیڈ کر دیا. چونکہ وہ ہینڈ سیٹ نے کیا کیا، گیجٹ نے، ٹی وی بھی وہ ہے، ہمارا انٹرنیٹ بھی وہ ہے، ہمارا سب کچھ بن گیا. وہ بینک بھی وہ ہے، پیسہ بھی ٹرانسفر اس سے ہو رہا، ہیلتھ چیک اپ بھی اس پہ ہو رہا نا. آپ کے سافٹ ویئر آتے ہیں آپ کے موبائلس کے اندر، آپ کتنا چلے بتا دیں، اتنے قدم چلے، اتنی سیڑھیاں چلے، آج اتنا ایگزرشن ہوا، اتنی کیلوریز جلی آپ کی. آپ کے واچز جو آج کل اسمارٹ واچ آتے ہیں وہی تو کام کرتے ہیں، ہارٹ بیٹس، ہارٹ ریٹس، فلاں فلاں سب مانیٹر کرتے ہیں. اور یا تو ڈاکٹر کو بھیجتے رہتے ہیں تو گھر پہ پلس معلوم ہوتی ہے کہ بھائی ہارٹ بیٹ بڑھ گئی تو پلس وہاں مانیٹر آواز کرتا ہے آپ کا ہینڈ سیٹ کے، آپ کے شوہر کی پلس بڑھ رہی ہے تو بیوی یہیں دیکھ سکتے ہیں، ارے پلس بڑھ رہی ہے ان کی، وہ فوراً کال رہی ہے، دیکھو ان کو کہاں ہے، گر تو نہیں گئے. اتنا ٹیکنالوجی ایڈوانس ہے نا. واچز جو آتی ہے آپ بولتے اتنی مہنگی کیوں اسمارٹ واچ، وہ یہ سب کرتے رہتی ہے. آپ کا پورا ہارٹ ریٹ، یہ وہ فلاں، ایون بلڈ پریشر، آپ کا ٹیمپریچر بھی دوسرے کو بتاتے رہتی ہے، جس سے بھی آپ اس کو سنکرونائز کرتے ہے نا. تو بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایڈکشن ہو گیا ہے. ایڈکشن اس لیول تک ہو چکا ہے کہ جس کو کہیں گے اکثر وقت ہم اسی پہ گزار دے رہے ہیں. بیوی بچے بس ترس رہے ہیں کہ آپ وقت دیں گے، بزنس بھی آواز دے رہا ہے کہ آؤ مجھ پہ محنت کرو. ہاں، حالت کیا ہوگی؟ رات میں جاگ رہے ہیں، دن میں سو رہے ہیں. کیوں؟ تو وہ دن بھر اس کو استعمال کریں. استعمال کیجئے، لمیٹڈ، ایڈکٹ مت ہوئیے. اسی طرح ہیلتھ ایشوز شروع ہو چکے ہیں، بیک پین، نیک پین، ہاں، تھم کے اندر پین، کنٹینیوس پین، چونکہ وہ یوں ٹیکنالوجی غلط، زیادہ اوور ایکسیس یوز ٹھیک نہیں آتا کسی. تو ہیلتھ ایشوز چالو ہو چکے ہیں. کہیں ڈیتھ کا کاز بن چکا ہے یہ ماڈرن ٹیکنالوجی. آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر ہونے والی 50% سیلفی ڈیتھس صرف انڈیا میں ہوتی ہے. اگر 100 لوگ پورے دنیا میں مرتے ہیں ایک سال میں سیلفی کی وجہ سے تو 50 انڈیا میں مرتے ہیں. سیلفی لینے کھڑا، پیچھے سے رننگ ٹرین آ رہی، اندازہ نہیں ہے کہ ٹرین کی سپیڈ کیا ہے، ٹرین نے اڑا کے چل. دیکھیں گے نا ایسی ویڈیوز آپ نے وائرل ہوئے، کتنا افسوس ہوتا ہے نا ایسے لوگوں کو دیکھ کر. افسوس کی بات ہے نا کہ کسی کا بیٹا تھا، وہ کسی کا بھائی تھا، کسی کا شوہر تھا، افسوس ہوتا ہے. لیکن ٹیکنالوجی کا میرے بھائیوں صحیح استعمال کر. ہاں، پہاڑوں پہ جا رہے ہیں، کلفس پہ جا رہے ہیں، ہلس پہ جا رہے ہیں اور آپ فوٹو لے رہے ہیں. بھائی پہلے پریکاشن، پیچھے دیکھو کیا ہے. سیلفی کے چکر میں کتنے لوگ پہاڑوں سے گر کے مرے، کتنے لوگ سیلفی اس کی فوٹو لے رہے ہیں اور وہ گر گیا اور ریکارڈنگ ہو گئی. لائف ڈیتھ اس کی دیکھ سکتے آپ گر کے مرا. تو احتیاط کرنا چاہیے. تو ڈیتھس کا کازز بن چکا ہے، یاد رکھیے. اسی طرح ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں. موبائل کو دیکھنے نیچے جھک گیا، سامنے گاڑی کو مار دیا، سامنے برج آ گیا، سامنے روڈ ڈیڈ اینڈ تھا، سامنے ٹرک تھا، سیدھا بالکل کرش ہو گیا نیچے، برباد، جانے چلے گئے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کتنے سارے فسادات ہوئے جس میں جانے گئی لوگوں. موب لنچنگ کے علاوہ ہے یہ، وہاں ہو گئے کیا ہوگی کس کو نہیں پتا. پتہ نہیں کسی زمانے کی فوٹویں لا کے اس پہ ڈال دی، ابھی وہاں فساد ہو گیا، مسلمان ہندو کو مارے، ہندو ایریا میں چلا گیا مسلمان ہندو کو مارے، مسلمان ایریا میں چلے گیا ہندو مسلمانوں کو مارے. فسادات، ہاں، کتنی اس کی برائیاں یاد رکھیے. تو ہمیں بہت سینسیبل استعمال کرنا چاہیے. اور میں ہمیشہ کہوں گا سیلفی کے چکر میں مت جائیے، بہت احتیاط کیجیے. ڈرائیو کرتے وقت اللہ کے لیے کبھی موبائل کا استعمال مت کیجیے. اور اگر ڈرائیو کرتے وقت لوکیشن بھی سیٹ کرتے ہیں تو وائس سنیے، پکچر دیکھنے کی مت کوشش کیجیے. اس کی وائس سے سنتے رہیے وہ لوکیشن، ادھر ٹرن لینا ہے ادھر ٹرن لینا ہے، اس کی طرف نظر مت ڈالیے. اس لیے کہ ہمارے پاس راستوں میں بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں، کبھی کبھار ہنساتے ہیں لیکن وہ جینوین ہوتے ہیں. بہت اس میں میسیج ہوتا ہے، نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی. رائٹ، صحیح بات. کیونکہ ڈرائیونگ کا ایک بہت اہم رول ہے، یاد رکھیے، ٹو سی اینڈ ٹو بی سین، دونوں بہت ضروری ہیں. دیکھو اور احساس دلاؤ اس کو کہ وہ بھی تم کو دیکھے، ورنہ پتا چلا تم تو دیکھ رہے ٹرک آ رہا، انہیں دیکھا ہی نہیں، آپ ہے کچلتے ہوئے چلا گیا. ٹو سی، آپ بھی دیکھنا، اور ٹو بی سین، اس نے بھی آپ کو دیکھنا. اسی لیے بولتے ہیں جب بارش کا وقت رہتا تو کیسے کوٹس پہنو، بلو، یلو، ڈارک. کیوں؟ تاکہ ٹرک میں بھی اگر وہ بھاپ وغیرہ بھی جم گئی تو یلو چیزیں چمکتی ہوئی دکھتی ہے. ٹو سی، آپ تو دیکھ رہے ٹرک آ رہا لیکن اس کو بھی تو دیکھنا. ٹو بی سین بولتے ہیں اس کو. وہ آدمی موبائل دیکھ کے گاڑی چلا رہا، آپ تو دیکھ رہے اس کو، رے بھیا بھیا آ گیا. ہارن دینا، ٹو سی اینڈ ٹو بی سین والا رول یاد رکھیے ہمیشہ. آپ اس کو دیکھنا اور اس نے آپ کو دیکھنا. جس کے لیے سگنل پاس کرنا، آپ کسی کو اوورٹیک کر رہے ہیں، آپ تو دیکھ رہے ہو گاڑی سائڈ سے، لیکن وہ کبھی بھی ادھر آ سکتا. ہارن دیے، اس نے دیکھ لیا آپ آ رہے ہیں، اس نے سگنل دیا آپ جائیے. اس نے ٹو سی، آپ تو دیکھ رہے ہیں. ٹو بی سین بھی ضروری ہے ڈرائیونگ میں ہمیشہ، کہ وہ بھی محسوس کرے کہ پیچھے سے گاڑی آگے جا رہی ہے. لیکن جب ٹیکنالوجی وہاں آ جاتی ہے، آپ موبائل دیکھ رہے، کیا ہوں گا؟ نہ سی ہے نہ سین، کچھ نہیں ہونے والا. اگر وہ دیکھ بھی رہا تو وہ بھی کیا کرے گا؟ ہاں، اگر اسی گاڑی بڑی رہی تو وہ تو بچ جائیں گا، آپ کی جان چلی جائیں گی. کہیں جانے صرف ڈرائیور کے موبائل کے یوز کی وجہ سے چلے گی. میسیجز ریڈ کرے یار، کیا احمقانہ اور بیوقوفانہ چیز. گاڑی چلاتے ہوئے کوئی سیلفی لیتا اور فوٹو لیتا اپنی خود کی، جہالت ہے.
کیمرہ لگا کے ڈرائیو کرنا چاہتے کیمرے کی طرف دیکھتے ہوئے، بیوقوفی ہے. بہرحال بچنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اس کے ڈس ایڈوانٹیج میں ہم دیکھتے ہیں اس نے ایونلس کو گلیمرائزڈ کر دیا. ایونلس کو، برائی کو چمکا دیا، جس کو بولوں گا گلیمر کر دیا. سوشل لائف کے اندر لیو ان ریلیشن شپ اتنا گلیمرائزڈ ہو گیا کہ آپ کا کوئی پارٹنر نہیں، آپ اکیلے رہتے. سو سیڈ. بہت میرے کو افسوس ہوا یہ سن کے. شادی نہیں ہوتی ہے لوگوں کی، یہ تو پڑھائی کے لیے گئے ہوئے نوجوان ہوتے ہیں اور لیو ان ریلیشن شپ پہ لڑکے اور لڑکیاں رہتے ہیں. گلیمرائز کر دیا. سائنس، ٹیکنالوجی، ماڈرن اس میں یہ ہے کہ ایک دم گلیمرائز. جس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو میں، جو مسلمز بھی غلطی کرتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حکم ہے، شریعت کا ہمیں حکم ہے، ہر چیز کھاؤ تو کون سے ہاتھ سے کھاؤ؟ سیدھے ہاتھ سے. ہر چیز پیو تو کون سے ہاتھ سے پیو؟ سیدھے ہاتھ سے. کھاؤ پیو سیدھے ہاتھ سے، کام شروع کرو سیدھے ہاتھ سے، اور لین دین بھی کرنا ہے کون سے ہاتھ سے؟ سیدھے ہاتھ سے. حدیث میں لو بھی تو سیدھے ہاتھ سے اور دو بھی تو سیدھے ہاتھ سے. یہ الگ الگ حدیث ہیں. بہرحال یہ ٹیکنالوجی نے اتنا گلیمرائز کر دیا ہم کو کہ کھاؤ تو سیدھے ہاتھ سے اور پیو تو الٹے ہاتھ سے، ہے نا. یہ ایک ساتھ چل رہا ہے، میں جلدی میں ہوں، ادھر کھا رہا ہوں ادھر پی رہا ہوں، ادھر کھا رہا ہوں ادھر پی رہا ہوں. یا کم از کم کھا نہیں رہا ہوں تو پی تو الٹے ہاتھ سے ہی رہا ہوں. کیوں؟ تو بولے کھانا سیدھے ہاتھ سے اور پینا الٹے ہاتھ سے. نہیں، اسلام کہتا کھاؤ بھی سیدھے ہاتھ سے اور پیو بھی سیدھے ہاتھ سے، اور کام شروع کرو سیدھے ہاتھ سے، پھر الٹے ہاتھ سے بھی کر سکتے ہو. سمجھ رہے ہو؟ لیکن شروعات سیدھے سے. سمجھ رہا پی رہے الٹے ہاتھ سے. یہ ایول، یہ برائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، میں نے کیوں اس کو برائی کہا سن لیجئے. ایک شخص کو دیکھا جو الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا. آپ نے کہا سیدھے ہاتھ سے کھا، کہا نہیں جاتا سیدھا ہاتھ میرے منہ تک. اس نے تکبر کے انداز میں کہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دی اور کہا تیرا ہاتھ کبھی تیرے منہ تک نہ جائے. اور صحابی کہتے اس انسان کا زندگی بھر نہ منہ ہاتھ تک گیا نہ ہاتھ منہ تک گیا. سیدھا ہاتھ نہیں جاتا تھا، اس کو الٹے ہاتھ سے کھانا پڑا. کل بھی یمینک، کھا اپنے سیدھے ہاتھ سے. تو اس نے کہا نہیں ہوتا میرے سے، سیدھے ہاتھ سے کھانا سے. تو گلیمرائزڈ ایول، برائی گلیمرائز کی. تو چھوٹا مثال دیا. لیو ان ریلیشن شپ آپ لے لیجئے، ڈرگز لے لیجئے، آپ الکوہل لے لیجئے، آپ سیکس لے لیجئے، آپ گیمبلنگ لے لیجئے، آپ پورنوگرافی لے لیجئے، آپ آبسینٹی لے لیجئے، آپ ابیوز. کیا بولوں میں؟ گالی دینا بالکل کامن ہو چکا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے، اردو میں دینا یہ گندی بات ہے، انگلش میں دینا یہ اچھی بات ہے نہیں ہے. اور اتنا کامن ہو چکا ہے جس کو انتہا نہیں. گالیاں، لٹرل ابیوز، جس کا ترجمہ اردو میں کر بھی نہیں سکتے آپ، لیکن یہ ایک دم منہ پہ چڑھ چکا ہے. چھوٹی شروعات کروں. او شٹ، کیا بولوں آپ؟ کیا ترجمہ کرو اس کا؟ کہ آپ کو ضرورت کیا تھی لفظ بولنے کی؟ سمجھ رہا؟ انسانی خارورہ، انسانی پیخانہ، انسانی گندگی کو بولتے شٹ. اب کیا بولوں میں؟ کامن ہو چکا ہے. اب یہی بچہ اگر بچے ہوتے، وہ منہ سے بول رہا پیشابی پیخانہ تھا، بولتے بیٹے ایسے الفاظ نہیں بولنا. اگر بولا او شٹ، میرا بچہ کتنا ایڈوانس ہو گیا ماشاءاللہ، او شٹ بولتا. لیکن وہی بچہ بچپن میں بول رہا پیشابی پیخانہ، بیٹے نہیں گندی بات، پیشابی پیخانہ نہیں بولنا، انکل کے سامنے نہیں بولنا. لیکن وہی کام کرا تو او شٹ، او فلاں، اور یہ گالیاں دینا، لعنتیں بھیجنا، ماں پہ گالیاں دینا، اتنی گندی باتیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. وہ باتیں جو ماں بہن کی گالیاں ہم زبان میں کہتے ہیں، انگلش میں دینا ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ لائف سٹائل مانا جاتا ہے اس کو. یہ سب اس ایول کا، یہ ٹیکنالوجی کا جو ہے بیڈ ڈس ایڈوانٹیج والا پارٹ ہے، یاد رکھیے. تو ڈرگز ہے، ابیوز ہے، سیکس ہے، یاد رکھیے جس کو کہیں گے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں گلیمرائز کر دیا جس کو ہم کہیں گے ایول کو. اس کے اندر ہے فزیکل اور مینٹل ٹارچر دینے والے پرینکس. ڈس ایڈوانٹیج ہے نہیں ہے. کوئی آدمی سو رہا، کیمرہ لگاؤ اور پانی ڈال دی اس پہ ٹھنڈا، بھائی یہ کون سی بات ہے؟ کوئی آدمی سو رہا، بھوت بن کے چلے گئے، ڈرا دیا اس کو. یہاں تک کہ پیشاب نکل گیا بیچارے کو، وہ بھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں آپ، ڈر گیا بول کر. ہوا یہ سب ایول کو گلیمرائز. نہیں یہ تو دوستانے میں تو یہ ہونا ہی چاہیے. لیکن اسلام بولتا کسی کو اذیت دینا، کسی کو ڈرانا، مومن کی طرف نوکیلی چیز کرنا بھی حرام ہے. نوک والی چیز، سمجھ رہے آپ؟ یہ کتنا مطلب عجیب مسئلہ ہے. تو اس نے ایول کو گلیمرائز کر دیا. اسی طرح ڈسٹریکشن بن چکا ہے آج ہماری ٹیکنالوجی ہمارے لیے. ڈسٹریکشن مطلب حقیقی کام سے آپ کو ہٹا دیتی ہے. آج دیکھیے آپ اسٹڈیز میں ڈسٹریکشن، بزنس میں ڈسٹریکشن، ورک میں ڈسٹریکشن. آپ کسی آفیسر کے پاس گئے، آفس میں ریسپشنسٹ کے پاس جائیے. شروعات یہاں سے کرتے. ریسپشنسٹ پیر دونوں کھلا ہوا اور موبائل بیٹھا ہوا. ہاں گیا ہے، رکو یار میں کام سے تمہارے، تم یہ کیا لگ
یہ تو میں آپ کو صرف شروعات ریسیپشن کی بات کر رہا ہوں. میں نے تو ہائیسٹ لیول پر امیگریشن آفیسر کو دیکھا ایسی پاگل حرکتیں کرتے. امیگریشن کے اندر بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہو, ذرا رکو اور گیم کھیل رہے, لوڈو کھیل رہا کوئی, تو کوئی پتہ نہیں کیا کھیل رہا, کس سے جنگ لڑ رہا, پتہ نہیں وہ جنگ لڑنے والا کہاں ہے. حقیقت میں تو حالت یہ ہے کہ دو لوگوں کا جھگڑا دیکھے تو ادھر ٹوائلٹ لگ جائے, ٹوائلٹ میں جانا پڑتا, لیکن وہاں جنگیں کھیلتا ہو, آن لائن ملٹی پلیئر وارز چل رہے اس کی. یہاں ملک کو ضرورت ہے تمہاری, تو وہاں تو تمہاری ہمت نہیں ہوگی جانے کے لیے. ٹھیک ہے, مطلب اس کو عام زبان میں ہوا خارج ہو جائیں گے, ادھر ہی بولتے کہ تم کو سروسز میں جانا ہے ملٹری, لیکن وہاں کھیلتا ہے. اور آپ دیکھیے اس سے ملک بدنام ہوتے ہیں. ایک کنٹری میں جب آپ جائیں گے اور اس کا آفیسر یہ کریں گے تو آپ کیا بولیں گے اس کنٹری کو, کیا گھٹیا لوگ ہیں جن کا امیگریشن آفیسر گیم کھیلتے بیٹھتا ہے کلائنٹس لوگ سروسز دینے کے بدلے. یہ ہو رہا ہے بھائی. ریسیپشن پہ جاؤ, انہیں کچھ تو بھی کرا. ایک منٹ بھائی صاحب ذرا, مطلب اس کا مین ڈیوٹی ہے اس کا موبائل دیکھنا اور سائڈ ڈیوٹی کر رہا ہو ریسیپشن کی. آفیسر کے پاس جا رہے, آفیسر بھی ذرا آپ 2 منٹ رکیے بات کر. بھائی تمہارا کام جو وہ کام سے بات کر رہے, ٹھیک ہے, نہیں بیگم میں آتا ذرا تھوڑا کام کر رہا ہوں, میں لا لیتا, بچوں کو تم چھوڑ دو آج میں. کیا یہ سب ڈسٹریکشن, اتنے ڈسٹریکشن ہو چکے جس کی کوئی انتہا نہیں. اسی طرح ریلیجن دیکھتے ہیں ہم, ریلیجن بھی ختم ہوتے جا رہا ہے. پیرنٹنگ نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے. ورک ڈسٹریکٹ ہے, پیرنٹنگ ماں باپ بھی وہ بچے کو دوا کھلانا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, دوا کھلانا تو چاکلیٹ لاؤ اس کے لیے, سونف لاؤ اس کے لیے, سفیادی کا ایک دانہ لاؤ اس کے لیے الائچی لاؤ. آپ اس کو دوا کھانا ہے, 2 منٹ کا ویڈیو دکھاؤں گی, کھاتے, ہاں امی کھاتا. ویڈیو نہیں دکھاؤں گی, نہیں کھاتا, کیا کرتے کر لو. کھانا کھانا امی 10 منٹ کا ویڈیو دکھا تو کھانا کھاتا, نہیں تو نہیں کھاتا میں, ٹھیک ہے 20 منٹ کا دیکھو تم کھانا کھاؤ, لیکن 2 ٹائم کا ایک ساتھ کھا لو. شام میں نہیں دینے والی, چونکہ شام میں میرے کو بھی کام ہے, میرے کو امی کے پاس جانا ہے. بچے کو کیا لگا دو, موبائل کے چکر میں لگا دو. امی کے پاس 3 گھنٹے جا کے آ جاؤ, انہیں کیا دیکھ رہا 3 گھنٹے کارٹونس, لیکن وہ 3 گھنٹے تک برباد ہو رہا, اس کی صلاحیتیں ختم ہو رہی. یہ نہیں سمجھ رہے آپ, فزیکل ایکٹیویٹی اس کی ختم ہو رہی ہے, ڈسٹریکشن ہر چیز میں آتا ہے. اسی طرح ڈیپینڈنسی اتنی بڑھ چکی کہ اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے ہیں, بلکہ اس کے بغیر اگر ہم ہیں تو ہم کو اینگزائٹی ہوتی ہے, پہرات کھینچنا شروع کر دیتے ہیں اگر انٹرنیٹ بند ہو جائے تو. موبائل اگر ہاتھ میں نہیں ہے تو عجیب لگتا, اور اگر تھوڑی دیر بعد 2-4 گھنٹے بعد موبائل ہاتھ میں لگ گیا, یا 2-4-5 گھنٹے انٹرنیٹ نہیں تھا, ٹرین کا سفر کر رہے تھے اور جس ملک پہنچے یا جہاز میں تھے 11-12 گھنٹے کا سفر, جب ملک میں پہنچتے, جب پہلی بار انٹرنیٹ آتا نا, ایسا لگتا صدیوں سے کھویا بچہ واپس آ گیا گھر. جیسا ماں باپ کو محبت ہے, پورا دن لگے انٹرنیٹ آ گیا, صدیوں سے ایسا بچہ کھو گیا تھا, آج اس کو مل گیا. یہ حد ہو چکی ہے, یاد رکھیں. یہ بہرحال ہمارا معاملہ ہو چکا ہے. اسی طرح ڈیپینڈنسی کا علاوہ آئسولیشن, ریئل لائف سے لوگ آئسولیٹ ہو چکے ہیں. ریئل لائف سے لوگ آئسولیٹ ہو چکے ہیں. آئسولیٹ سمجھتے ہیں آپ, حقیقی زندگی سے دور ہو چکے ہیں. یاد رکھیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ویسٹ آف ٹائم, فلمس, ویڈیوز, اننیسیسری, کوئی فائدے کی ویڈیوز نہیں, ویڈیوز, فلمس, گیمس. کیا کہوں میں, آپ گیم میں تو کتنا ٹائم جا رہا ہے. حالت یہ ہے کہ کسی زمانے میں والدین 50-60 ہزار کا کمپیوٹر, بچہ اگر کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہا تو دلا نہیں پاتے تھے. اب حال یہ ہے کہ 2-2 اور 3-3 لاکھ کے گیمنگ مشینس لیے جا رہے ہیں. ہائیسٹ لیول آف جس کو کہیں کانفیگریشن کی مشین صرف گیمنگ کے لیے لیے جا رہے ہیں. یہ تو حل ہو چکا ہے بہرحال. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی زندگی میں انسان جی رہے ہیں, ریئل لائف سے دور ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کلاؤڈ 9. کلاؤڈ 9 بولتے ہیں سپنوں کی دنیا, وہاں جی رہے ہیں ہم لوگ. ریئل لائف سے دور, حقیقی زندگی سے دور, انٹرٹینمنٹ کی زندگی میں جی رہے ہیں. ریئل لائف سے دور اور فیک اور سوڈو زندگی کلاؤڈ 9 میں جی رہے ہیں ہم. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں افیئرس عام ہو چکے ہیں, گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ. اسلام میں یہ چیز کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اسلام نسل کا تحفظ چاہتا ہے. یہ ریلیشن شپ نسل کو خراب کر دیتے ہیں, نسل کے اندر نطفے غلط آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اسلام میں نسل کا صحیح ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ ہم اپنے باپوں کے نام سے روز خواند پکارے جانے والے ہیں. وراثت کا مسئلہ اس پہ ڈیپینڈ ہے اور بہت ساری چیزیں, اس لیے نسل کا پرفیکٹ ہونا ضروری ہے اسلام میں. زنا غیر نسب والے کو وراثت میں حصہ دلا دیتا ہے. بہت بڑے مسائل ہے اس کے آتے, کسی کا حق مارا جاتا ہے. اس لیے اسلام نے افیئرس کو ہی منع کر دیا. پورنوگرافی, اشلیلتا عام ہو چکی ہے, اللہ رحم کریں. یہ سب اس کی دین ہے. میڈیا, فلمز کا ایفیکٹ زندگیوں میں نظر آ رہے ہیں, ہے نا. چھوٹے 2 بچے لڑ لیتے ہیں, پہلے بھی بچے لڑتے تھے, میں نہیں بول رہا ہوں نہیں لڑتے تھے, لیکن 2 بچے لڑتے تھے تو ایک اسکریچ آ گیا, پھر کی کمپلین ہو جاتی تھی. آج تو یہ ہے کہ چھوٹے بچے لڑ رہے ہیں اور جان لے رہے ہیں, کیونکہ فلموں میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو ایک لات مارا اور گھوم رہا ہوا گھوم رہا جا کے دیوار توڑ کے ادھر نکل جا رہا, پھر بھی زندہ ہے, اٹھ کے آ رہا. اس کو لگتا ہے ریئل لائف میں ویسا مار سکتے, سامنے والے کو مارا, بچہ مر گیا. واقعات ہوئے, میں ریئل بتا رہا ہوں آپ کو, میں فیک یا اپنے دل سے نہیں بنا رہا. یہ ہو رہے ہیں,
ریئل لائف سے ہٹ گئے ہم لوگ یاد رکھیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ریلیشن شپ میں چیٹنگ عام ہو چکی ہے. باس کو چیٹ کیا جا رہا ہے, بہنوں کو چیٹ کیا جا رہا ہے, بھائیوں کو چیٹ کیا جا رہا ہے, بیوی کو چیٹ کیا جا رہا ہے, بچے ماں باپ کو چیٹ کرے, ماں بچوں کو چیٹ کرے, سب چیٹ کریں. یاد رکھیے فیشن پرستی ہے, فیشن کے اسلام خلاف نہیں, یاد رکھ لیں. فیشن پرستی, اس کی عبادت کرنے لگ جاؤ تم, اسی کے پیچھے پڑ جاؤ, اسی کو سب کچھ کہو. فیشن جو کہ شریعہ لمٹس میں بالکل جائز, لیکن آج اس کے پرستی سمجھتے ہیں نا آپ, کسی کے پیچھے ایسا لگ جانا ایسا معبود ہے آپ کا, وہ لیول تک فیشن ہو چکا ہے. میں کسی دعوت میں یہ بلیزر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا, نہیں ہے تو دعوت نہیں ہوں گی آج, بھائی بلیزر چاہیے. بچے کی شادی میں 50,000 کا جڑا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیول تک آ چکی. ہاں اللہ نے دیا ہے, آپ پہنو نا بھائی, مسئلہ نہیں, لیکن جو آپ نے فیشن کو معبود بنا دیا کہ اس کے بغیر اگر یہ مجلس میں جاؤں گا تو آئی ایم نتھنگ, میں ورتھ نہیں رہوں گا اس مجلس کے. یہ کس نے سکھایا آپ کو, یہ کس نے سکھایا آپ کو؟ مادہ پرستی عام ہو چکی ہے, یاد رکھیے. مادہ پرستی, برانڈ کلچر, اور مادہ اتنا عام ہو چکا ہے, مادہ پرستی اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہم لوگ, اللہ رحم کرے میری بات کو کچھ لوگ سمجھیں گے نہیں, یا جو لوگ برانڈ کو سمجھتے ہیں وہ سمجھ بھی جائیں گے کہ لوگ برانڈز کو رسپیکٹ دیتے ہیں, لوگوں کو نہیں. فلاں آدمی بہت بڑا آدمی, کیسے گاڑی دیکھے کیا, مطلب اس کے اخلاق, اس کے بیوی بچوں کے اخلاق, اس کی عبادتیں, اس کی ریاضتیں نہیں, گاڑی دیکھے کیا اس لیے اچھا آدمی. واہ واہ واہ, یہ بولتے برانڈ. ارے وہ بہت میرے کو اچھے لگتے ہو, کیسے اچھے لگتے, کتنے گورے نہ ہو, تو گورا ایکول ٹو اچھا, کالا ایکول ٹو برا. کیوں؟ یہ میڈیا نے بتایا ہے نا, یہ بلیکس کے اگینسٹ جو وائٹ ریس نے جو کھیل کھیلا دنیا میں, اس کا نتیجہ ہے. ہوا نہیں ہوا, یہ ہو رہا ہے بھائی میرے, یہ ساری چیزیں ہو گئی, یہ بھی تو برانڈنگ ہے نا. اسکن کلر سے آپ کسی کو رسپیکٹ دیں اور کسی کو ڈس رسپیکٹ کریں, ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے بھائی میرے. میں نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا, اللہ رحم کرے, کہ ایک ماں نے اپنے بچے کو 8 دن تک ہاتھ نہیں لگایا, صرف اس وجہ سے کہ اس کا رنگ کم تھا جیسے اس کا اور اس کے ہسبینڈ کا رنگ تھا اس سے. یہ میں ریئل بتا رہا ہوں, واقعی فیک نہیں, جھوٹا نہیں. بچوں کو چھوڑ دیا گیا, لاوارث بنا دیا گیا, کچروں کے کنڈیوں میں ڈال دیا گیا, یتیم خانوں میں چھوڑ دیا گیا, اس لیے کہ وہ ان کے فیملی کی خوبصورتی پہ سوٹ نہیں ہوئے, چھوڑ دیا گیا. معلوم آپ کو یہ لیول تک ہو رہا ہے. برانڈنگ کی بولیں گے نا, وائٹ کی برانڈنگ اتنی زیادہ ہو گئی, گوروں نے ایسی حکومت کی ہم پہ کہ گورا رنگ چھا گیا ہم پر. سمجھ رہے آپ, فخر کی علامت بن گیا ہو. یہ ہو رہا ہے, برانڈنگ کا نتیجہ ہے یہ, کہ ایک برانڈ کو اتنا اچھالا گیا, اس کا نتیجہ یہ ہوگا. سمجھ رہے آپ, یہ ہے نتیجہ, یاد رکھیے. یہ برانڈنگ بولتے ہیں اس کو. تو آج برانڈ کلچر ہے, لوگوں کی عزت نہیں, ان کے برانڈز کی عزت, جس کے نتیجے میں دیکھیے ایک آدمی اگر فلائٹ سے ٹریول کر کے آ گیا تو اگلے ٹریول تک وہ لیبل ہی نہیں نکالتا بیگس پہ سے, وہ امیگریشن چیک کی چٹیاں, وہ پٹیاں, وہ سب رکھتا ہو, کہ تو جب بھی جائیں گا وہ لے کے, وہ چٹیاں سڑ کے کالی ہو جاتی, لیکن وہ رکھتا ہے تاکہ کیا ہوں گا, اس کی وجہ سے رسپیکٹ ملیں گی. اچھا, اس میں بھی بڑا مسئلہ ہے آپ کو, ایسا جو لوگ فلائٹ میں ٹریول کرتے وہی سمجھ سکتے ہیں. اتنا مسئلہ ہے کہ فلائٹ کے برانڈ کے حساب سے بھی رکھتا ہو, کتنی دیر رکھنا ہے. انٹرنیشنل برانڈ زیادہ دن رہتے, لوکل جو ایسے میں چلتے اس کو چھپا دیتا ہو. ارے وہ چھوٹا ATR اتنا چھوٹا جہاز سے آیا, اتنا ہلایا اس نے, اللہ کو یاد کرا دیا میرے کو, اس کی چٹیاں کوئی نہیں رکھتا, چھوٹا موٹا ہے. یہ حالت ہے, برانڈ کلچر بولتے ہیں اس کو, جس کے اندر جب تک وہ لوگوز, مونوگرامز, بگز جو ہوتے ہیں جو ڈیفائن کرتے ہیں کوئی کمپنی, تب تک آپ کو رسپیکٹ نہیں ملتی. یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے. لوگوں کی عزت ان کے کاریہ, ان کے اعمال پر ہوتی ہے. ان کے کلر, ان کے برانڈز, ان کا ایریا, وہ کہاں سے آیا, کس چیز سے ٹریول کرتے, اس سے عزت نہیں ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل سفر کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سفر کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے اور خچروں پہ سفر کیا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پہ سفر کیا. عیسیٰ علیہ السلام بائبل میں آتا ہے گدھے پہ سفر کرتے تھے, جبکہ گدھا اس زمانے میں بھی چھوٹی سواری تھا. اگر آپ مجھے بول دیں آج کہ لونا چلاؤ, تو یہ میرے شان کے خلاف ہے. میں صرف بلٹ چلا سکتا ہوں, اس سے نیچے نہیں اتر سکتا ہوں. مسئلہ گاڑی کے استعمال میں نہیں ہے, مسئلہ چیزوں کے استعمال میں نہیں, مسئلہ یہ کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس کے بغیر میں نہیں اور میرے بغیر وہ نہیں. یہ ایشو ہے. اسلام منع نہیں کرتا آپ ایک سے ایک برانڈ یوز کیجیے, کہاں اسلام منع, لیکن آپ یہ سمجھتے کہ یہ نہیں ہے تو میرا وجود نہیں ہے, میں جا نہیں سکتا ہوں, میں مل نہیں سکتا ہوں, میں بیٹھ نہیں سکتا ہوں. میں کہاں بلا رہے یار تم کو, وہ ہوٹل میں 1 اسٹار, میں نہیں آ سکتا ہوں, میں 3 اسٹار سے نیچے جاتا بھی نہیں ہوں. یہ کیا ضرورت ہے؟ انبیاءوں کو دیکھیے آپ, کہاں رہے, کیسا کھائے, کیسا زندگی جی, گدھوں پر, خچروں پر, گھوڑوں پر, اونٹ پر, پیدل, جیسا مطلب سواری ملی ویسی سواری کی. مقصد ہے ایم کو اچیو کرنا, مادے کو پوزیس کرنا نہیں. ایم کیا ہے ان کا؟
اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا، وہ ایم اٹینڈ کر کے جا رہے ہیں، جیسے ہو سکتا ویسے کر رہے ہیں. یہ ہے تو یہ بس برانڈ کلچر، یہ کس کا نتیجہ ہے؟ سائنس ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کا نتیجہ. یاد رکھیے، میں نوجوانوں سے اپیل کروں گا اپنے زندگی کا صحیح فائدہ اٹھائے. اس ٹیکنالوجی کی برائیاں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، میں یہ نہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہرگز کہ آپ ٹیکنالوجی استعمال نہ کریں. میں بتانا یہ چاہ رہا تھا یہ برائیاں ہیں، ان برائیوں کو روکنے کی کوشش کریں، ان برائیوں کو چھوڑتے ہوئے ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. میں بالکل یہ مسلمانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال مت کریں. میں بالکل نوجوانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں ٹیکنالوجی کا استعمال نہ کریں. میں بالکل بچوں سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں ٹیکنالوجی کا استعمال نہ کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو ٹیکنالوجی والدین اپنے پیرنٹنگ میں دے، لمیٹڈ دے. نوجوان ٹیکنالوجی کا استعمال فائدے اپنے اور انسانیت کے فائدے کے لیے کرے، اپنے نقصان اور دوسروں کے نقصان کے لیے ہرگز نہ کرے. ٹیکنالوجی کو صحیح یوز کرے، میں کہہ رہا ہوں اس کو ابیوز نہ کرے، اس کا غلط استعمال نہ کرے. یہ اس لیے میں نے اتنے ڈسینڈنٹ لوگ بولے دیکھو ملا جو ہے اپنے قوم کو پیچھے رکھنا چاہتا. نہیں، ہم تو بہت آگے رہنا چاہتے ہیں. ہم کتنے آگے تھے وہ ہمارا جو پاسٹ کوئی دیکھے تو وہ سمجھ جائیں گا. ہم ٹیکنالوجی میں پیچھے رہنے والی قوم نہیں ہو سکتے کبھی. ہم اس کے صحیح استعمال کرنے والے، اس کے ایجاد کرنے والے، اس کو بڑھانے اور اس کو فروغ دینے والے لوگ ہیں. یاد رکھیے. تو نوجوانوں سے میں اپیل کروں گا اپنی جوانی کی اہمیت کو پہچانے، ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرے، اس کے غلط استعمال سے بچے. نوجوان کسی بھی قوم کی بیک بون ہوتی ہے، وہ بیک بون اپنی خراب نہ ہونے دے. ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کے چکر میں اپنے جسم کو، اپنے ذہن کو اور اپنے اخلاق کو برباد نہ کر دے، اپنے مال کو برباد نہ کرے، بلکہ اس کا صحیح استعمال کر کے اپنے لیے فائدہ کرے، انسانیت کے لیے فائدہ کرے. دنیا کا فائدہ ہو یا دین کا فائدہ ہو، دونوں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو نوجوان آئیڈیل بنائے. انہوں نے ہر چیز کا صحیح استعمال کیا، اس کو اپ ٹو دا لمٹس یوز کیا تاکہ اپنے رب کو راضی کر سکے. تو ہم بھی آج اپنے نوجوان مسلم لڑکے اور لڑکیاں ٹیکنالوجی کو اس کے لمٹس تک استعمال کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حلال روزی کمانے کے لیے، انسانیت کو صحیح ڈائریکشن دینے کے لیے، ان کے لیے نفع بخش چیزیں ایجاد کرنے کی شکل میں. یاد رکھیے کرے. نوجوان خاتون اپنی اہمیت کو پہچانے، اس لیے کہ نوجوان خاتون معمار ہے قوم کی. وہ جس کو کہیں گے بنانے والی ہے، وہ جننی ہوتی ہے، اس سے پیدا ہوتی ہے نسل. اگر وہ ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کر کے بچوں کو سکھائے تو یہ بچے بہت آگے جا سکتے. یاد رکھیے. اور امت کو یاد رکھیے، آگے بڑھنا یاد رکھیے، اور اس ملک کو اور ساری دنیا کو وہ دینا ہے مسلم نوجوانوں کو جو حقیقت میں ہمارا حق ہے. یاد رکھیے. اور یہ کام ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، اس میں کوئی بعید نہیں. یاد رکھیے سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہم نے استعمال کیا، ہم نے دنیا کو سکھایا سائنس اور ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے. دنیا اس کے معاملے میں جس کو ہم کہیں گے ہماری جو ہے مخروض ہے، جس کو کہیں گے وہ ہماری مخروض ہے، ان ڈیپتھ ہے وہ اسلامک سویلائزیشن کی، مسلمانوں کی، کہ یورپین رینیسانس وجود میں نہیں آتا اگر مسلمان سائنسداں محنت نہ کرتے. چونکہ چرچ تو یہ اعلان کر چکا تھا کہ کوئی بھی سائنس اور ٹیکنالوجی بائبل کے خلاف جائے، ہم جس کو کہیں گے بلاسفیمی مانیں گے، خدا کے قانون کے خلاف مانیں گے. نتیجتاً گیلیلیو جیسے سائنسداں کو اس اس چیز کے لیے سزا دی گئی کہ اس نے کہا کہ دنیا گھومتی ہے، تو کہا یہ بائبل کے خلاف ہے. اس دور میں مسلمان دنیا کو مشعل راہ دکھا رہے تھے، دنیا کو دیور ٹارچ بیرر جس کو بولتے ہیں، راستہ دکھا رہے تھے. سائنس میں آگے بڑھو، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھو، اور ایسی ایسی ایجادات کی کیا میں کہوں آپ کو. سخت نامی ایک وہ ہوتا تھا، صداقت نامہ سخت بولتے تھے عام زبان میں. ایک لیٹر ہوتا تھا جو ڈرافٹ کر جاتا تھا. ایک آدمی چین سے نکل رہا ہے، مسلمان چین سے نکل کے سفر کر کے وہ جانا چاہتا ہے سعودی عربیہ، وہاں وہ حج کرنا چاہتا ہے، تجارت کا کام کرنا چاہتا ہے، واپس لوٹنا چاہتا ہے چائنا. تو سخت ایک ایشو ہوتا تھا چائنا سے، وہ لے کر آتا تھا، کوئی کیش ساتھ میں لے کے نہیں چلتا تھا. جب وہ سعودی پہنچتا تھا، سخت جتنے سخت چاہتا تھا اس کو ان کیش کرتا تھا، اتنے پیسے اس کو ملتے تھے، پیسے یوز کرتا تھا، ریٹرن ہوتے اور پھر پیسے ڈپازٹ کرتا تھا. ایک ایشو ہوتا تھا اس کو سخت، وہ لے جا کے چائنا میں دیتا تھا، اپنا کیش نکال لیتا تھا. اسی سخت سے تبدیل سخا، سچا راوی بولتے ہیں، سخا راوی ہے وہ سچا، مطلب اس کے پاس ٹوکن ہے اس چیز کی. اسی سخت سے انگلش میں لفظ چیک آتا ہے، جس سے آپ پیسہ ڈپازٹ ہے دے دو پیسہ مل جاتا ہے. وہ اتنے ایڈوانس تھے، آج سے میں 1000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں. وہ اس دور میں مسلمان تھے، سائنس اور ٹیکنالوجی کو ایجاد کر رہے تھے، اور اس میں اتنے ایڈوانس تھے. میں کیوں بتا رہا ہوں؟ تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے مسلمان سائنس کے خلاف ہے، ٹیکنالوجی کے خلاف ہے. ہم تو اس کے پائنیئرس ہیں، ہم اس کے ایجاد کردہ لوگوں میں سے. یاد رکھیں ہم نے اس کو باقی رکھا ایسے دور میں جب اس کا گلا گھوٹا جا رہا تھا. جو لوگ آج کہتے ہیں گریک جو کلچر ہے، یا گریکس نے، یا اسی طرح جو ہیلینک کلچر بولتے ہیں، یاد رکھیے ٹھیک ہے، کہ یہ لوگوں نے بہت ساری چیزیں ڈیولپ کی، ساری چیزیں یونان میں ڈیولپ ہوئی، اور گریس نے یہ کیا، گریس نے وہ کیا. گریس کا پورا علم جو چاہے وہ ہائپوتھیسس کے بیسس پہ تھا یا وہ فیکٹس تھا، وہ سب ختم ہو رہا تھا. یہ مسلمان تھے جنہوں نے 7 صدیوں تک اس کو اٹھا کے رکھا، اس میں ترقی کی، اس کو آگے بڑھایا اور اس کو لے کے چلے. ورنہ عیسائیت نے تو اس کا پورا دم گھوٹ دیا تھا. مسلمان لے کے چلے اس کو، نہیں نہیں یہ سب چیزیں پڑھی جا سکتی، سیکھی جائے. چرچ کہہ رہا نہیں یہ خلاف ہے، بلاسفیمی ہے، کفر ہے، یہ چرچ کہہ رہا تھا.
مسلمان کہتے نہیں پڑھو، جو اسلام کے خلاف ہے بازو رکھو، لیکن پڑھنے میں کیا جا رہا ہے؟ ہائپوتھیسس سمجھ نکال دو، جو غلط ہے قرآن کے خلاف ہٹا دو، لیکن باقی اچھی چیزیں لے لو ان کی۔ انہوں نے سنسکرت سے ترجمے کی، یہاں سے کتاب ہندوستان سے منگائی گئی، اور صفر شنیہ جو استعمال ہوتا تھا ہندوستان کے اندر، لیکن یہ ہوتا تھا نتھنگ کے لیے۔ وہ عرب میتھمیٹیشین تھے، انہوں نے کیا کیا؟ زیرو کو، شنیہ کو نتھنگ سے لے کر ایسی ویلیو دے دی کہ اگر 1 کے بعد لگ جائے تو 10 کہلاتا ہے، اور اگر 10 کے بعد لگ جائے تو 100 کہلاتا ہے، اور 100 کے بعد لگ جائے تو 1000 کہلاتا ہے، اور 1000 کے بعد لگ جائے تو ایک اور جڑ جائے تو 10,000 اور لاکھس کی گنتی دیتا ہے۔ ورنہ انڈیا میں شنیہ مطلب نتھنگ کے لیے یوز ہوتا تھا، یہ پہلے سے تھا، انڈیا میں ایجاد ہوا شنیہ، لیکن عربوں نے اس کو ویلیو دی کہ زیرو کہاں استعمال ہوگا۔ یوروپ کو انہوں نے سکھایا، فیبوناچی نام کا ایک سائنسداں آتا ہے کہ میتھمیٹکس کو یوروپ لے گیا۔ فیبوناچی سے پہلے جو اس نے نمبرنگ سسٹم یوروپ کو دیا، یوروپ میں سسٹم یہ تھا، وہ لکھتے تھے 1 2 کے لیے 2 لکیریں، 3 کے لیے 3 لکیریں، 4 کے لیے ایک وی اور پیچھے ایک، 5 کے لیے وی، 6 کے لیے وی پلس رومن بولتے ہیں 1 2 3 4۔ 10 کے بعد بتاؤ کس کو آتے گا؟ 10 11 12 تک ٹھیک ہے، وہ لکھتے ہیں ہمارے پاس، 13 14 15 20 بھی لکھ لیں گے آپ۔ 21 سے مجھے گنتی بتاؤ کیسے لکھیں گے؟ کتنا ٹف ہوتا ہے؟ اور 50 کیسے لکھیں گے؟ اور 1 لاکھ کیسے لکھیں گے؟ اور 1 ملین کا حساب کیسے کریں گے؟ اور 1 بلین کا حساب کیسے کریں گے؟ اور 1 ٹریلین کا حساب کیسے کریں گے؟ بتاؤ۔ یہ مسلمان سائنسداں تھے جنہوں نے اس کو اس لیے کہتے ہیں عربک نیومرلز، جو فیبوناچی نے آ کے جو ایجپٹ میں سیکھا اور اس نے یورپ کو دیا کہ کہاں جا رہے مسلمان، حساب کتاب انگلیوں پہ کرتے ہو تم، ابھی تک بیٹھے، اور رومنس کا وہ ایکس، اور ایکس کے بعد 1 اور 2 وہ لے کے، یہ دیکھو مسلمانوں کا سسٹم، اور پورے یورپ نے لے لیا، ترقی ہو گئی یورپ کی۔ یہ تو مسلمانوں کی دین ہے، میں چھوٹے چھوٹے اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو صرف، یہ ہماری تاریخ ہے، یاد رکھیے۔ ٹائم کیپنگ، لوکیشن اینڈ ڈائریکشنز، یہ سب ہماری ایجاد ہے۔ لوکیشن کی کس کو ضرورت تھی آج سے 1500 سال پہلے؟ ایک جہاز چلانے والے کو، اور دوسرا ہر مسلمان کو 5 وقت ضرورت تھی، بس کعبے کی طرف دیکھنا ہم کو نماز کے لیے۔ تو انہوں نے نکالے ڈیوائسز کی، لوکیشن ہم کو جاننا ہے کدھر ہم کھڑے ہوئے نماز پڑھنا ہے، وہ لوکیشن ڈیوائسز جو انہوں نے نکالے، وہ ڈیوائسز ریزنز بن گئے، لوگوں کو نیویگیشن میں کام آئے، نیویگیشن سے وہ نکل کر آج جی پی ایس بنا، اور جی پی ایس کے بعد ٹیکنالوجی اور بھی ایڈوانس ہو۔ یہ تو ہماری دین ہے بھائی، کہ لوکیشن ہم کو چاہیے قبلے کے لیے ہمارے، تو یہ تو ہمارے 5 وقت کی ضرورت بن گیا تھا۔ یہ ٹائم کیپنگ تو ہماری ضرورت تھی، اس لیے کہ ہم کو 5 وقت نمازیں پڑھنا تھی، تو ٹائم کیپنگ ہم نے کی۔ اور الجزیرہ نے 1 سے 1 گھڑیاں نکالے جو لکوڈ کے حساب سے بیلنس کرتی تھی ٹائم۔ ظاہر سی بات ہے کوئی سیل وغیرہ تو آج نکلے، اس کے بعد اسپرنگ ماڈلس آئے، کیا کیا نہیں آئے، لیکن شروع میں واچز چلتے تھے لکوڈ کے اوپر، مختلف قسم کے لکوڈ جو ڈراپ ہوتے تھے، اور ان کے ڈراپ ہونے کی انٹینسٹی، اسے پتا چلتا کتنا ٹائم ہو رہا ہے، پھر اس کو ریفل کر دیا جاتا تھا، چونکہ 1 گھنٹے میں وہ اتنا گر جاتا تھا۔ کیا کچھ نہیں بھائی، آپ اس کو تھوڑا اسٹڈی تو کریں، بہت کچھ تھا۔ یاد رکھیں مسلمانوں، اپنے ماضی کو، اپنے پاسٹ کو یاد کرو۔ ہم سائنس ٹیکنالوجی میں کبھی پیچھے نہیں رہیں گے، لیکن اس کا صحیح استعمال کر کے انسانیت کو نفع دے کر ہم کو جانا ہے۔ وہ زمانہ جس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے آنکھ سے ایک روشنی نکلتی ہے، نکل کے چیزوں پہ ٹکراتی ہے، چیزوں پہ ٹکرانے کے بعد واپس آتی ہے تو ہم کو عکس دکھتا ہے، امیج کریٹ ہوتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ یہ مسلمان تھے، انہوں نے کہا نہیں۔ ابن الہیثم تھے ایک سائنسداں، انہوں نے کہا نہیں، آنکھ ایسا نہیں دیکھتی ہے، اور روشنی نکلتی ہے چیزوں پہ ٹکراتی ہے، ٹکرا کے آنکھ پہ لگتی ہے، آنکھ سے روشنی نکلتی ہے۔ چونکہ انہوں نے کہا اگر آنکھ سے روشنی نکلتی تو رات میں کیوں نہیں دیکھ پاتے ہم؟ تو چیزی لائٹ سے ایمیٹنگ چیزوں سے نکلتی ہے، سورج ہے، چاند سے نکلتی ہے، آنکھ سے نکلتی ہے، یہ ٹکراتی چیزوں پر ہماری آنکھوں پہ لگتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا لائٹ ٹریول ان اسٹریٹ لائن، یہ ان کا ہی دیا ہوا ایکسپیریمنٹ تھا کہ ایک موم بتی جلاؤ، آج بھی لوگ کرتے ہیں نا 8ویں میں، موم بتی جلاؤ، پھر ڈبے رکھو، ڈبے میں سوراخ کرو، اگر سب سوراخ برابر ہے تو روشنی دکھتی ہے، اگر ایک بھی سوراخ اوپر نیچے روشنی نہیں دکھتی۔ لائٹ سیدھے ڈائریکشن میں ٹریول کرتی ہے کبھی، سمجھ رہے ہو؟ کیا کچھ نہیں تھا۔ اور یہ یونیسیف نے سن 2015 کو جو ہے ورلڈ کا لائٹ ملینیا بنایا تھا، 1000 سال روشنی کی منایا تھا، اور وہ اس دن منایا تھا جس دن ابن الہیثم پیدا ہوئے تھے، اور ان کے پیدائش کا وہ 1000واں سال تھا۔ تو انہوں نے ایک دن منایا اور کہا روشنی کا 1 ملینیا، 1000 سال ہو گیا روشنی کو پیدا ہو کے، چونکہ ابن الہیثم نے انسانوں کو سمجھایا روشنی کیسا کام کرتی ہے۔ پھر روشنی کا آ گیا تو آپٹکس ڈیولپ کیے کہ روشنی ہے، ٹریول کرتی ہے، کیسے جاتی ہے، دکھتی ہے، پھر آپٹکس ڈیولپ کیے، جس کے نتیجے میں انہوں نے چشمے ڈیولپ کیے تاکہ انسان دیکھنے میں آسانی ہو۔ آج بھی ہم یوز کرتے ہیں کیمرہ لینس، انہی کی دین ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پن ہول کیمرہ، یہ سب انہی کا نتیجہ ہے۔ چونکہ انہیں آنکھ کیسا دیکھتی ہے تجربہ کیا، تو لائٹ کیسے ٹریول کرتی ہے، چونکہ وہ آنکھ میں جاتی ہے، ساری چیزیں وجود میں آ گئی کے بعد۔ کیا تھا
تو بہرحال اسلام کبھی سائنس ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہے. نوجوانوں میں کہہ رہا ہوں اس کے ایڈوانٹیجز کو استعمال کرو اپنے نفع کے لیے, اپنے سماج کے نفع کے لیے, اپنے ملک کے نفع کے لیے اور انسانیت کے نفع کے لیے استعمال کرو. اپنی اہمیت کو پہچانو اور 8ویں صدی سے 14ویں صدی تک اپنی تاریخ پڑھو آباء و اجداد کی, تم کو پتہ چل جائے گا ہم سائنس ٹیکنالوجی کے پائنیئرس تھے, بلکہ اس کے انوینٹرز تھے, اس کے بانی تھے, یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے کوئی مسلمان نوجوان ناکارہ نہیں ہو سکتا, یہ سائنس ٹیکنالوجی کو ناکارہ نہیں کر سکتے, چونکہ آج کر رہی ہے. یہ گیمز 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے رات بھر کھیلے جا رہے ہیں. یہ تاش پتے اور لوڈو جسی کو انتہا نہیں, ملٹی لیول گیمز آ چکے, ملٹی پلیئر گیمز آ چکے. برباد مت کرو. دیکھو تھوڑا بہت ریفریشمنٹ کے لیے کچھ کیا جانا الگ بات ہے, لیکن جو بربادی کر رہے ہو اس سے بچو. ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرو دین کے لیے, اپنی نفس کے لیے, اپنی تجارت کے لیے, اپنی روزی کے لیے اور انسانیت کے بھلے کے لیے. بہرحال اس کو استعمال کرو اور کنسٹرکٹیو ورک کرو اور اپنے مشن, اپنے ایم کو پہچانتے ہوئے اس دنیا میں اپنے آبجیکٹیوز کو جانو کیا ہے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو. اور مقصد میں جو چیزیں نفع بخش ہے سائنس ٹیکنالوجی کی یوز کرو, اور جو چیزیں اپنے مقصد میں آڑ آتی ہے اس کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کی بہرحال ہم کوشش کریں. اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو ٹیکنالوجی کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے لیے ہر جو ہے بری چیز سے ہماری جو حفاظت کرے. ہم تمام کو اپنی نسلوں کو اس ٹیکنالوجی کے دور میں صحیح سے لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, جب بھی خاتمہ ایمان پر خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. کوئی بات اس درس سے نہ سمجھی ہو یا کوئی سوال ہو تو پوچھ لے. مرد اپنا ہاتھ اٹھائے, آپ تک مائک لا جائیں گا. خواتین کے لیے اوپر چٹس ہوتی ہے, آپ چٹس پر سوال لکھ کر بھیج دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. جی السلام علیکم. فیض بھائی, آج کل موبائل میں ایپ ہے, اسلامک ایپ ہے, قرآنک ایپ ہے اور حدیث کے بھی ایپس ہے, کافی سارے ایپس ہے. ان کو کہاں تک مطلب یوز کر سکتے؟ اور جب اپن موبائل کیری کرتے تو موبائل اپنے پاس ہر ٹائم 24 آورس رہتا, اس میں اپن حاجات اور ضروریات پورے ہوتے, بٹ کیا اس سے کچھ ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے کیا ایز فار ایز اسلامک از کنسرن؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سارے ایپس ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں, اسلامک ایپس کہاں تک یوز کریں کہاں تک نہ کریں. دیکھیے سب سے پہلی چیز, کوئی بھی اسلامک ایپ آپ یوز کر سکتے ہیں, آپ کو پتہ ہو کہ ڈیولپر کون ہو اور ان کا انٹینٹ کیا ہے اس کو بنانے کے پیچھے, اور جو کنٹینٹ انہوں نے ڈالا ہو وہ کنٹینٹ جائز ہو, درست ہو اور ثابت شدہ ہو. رہا بھائی کے سوال کا دوسرا حصہ کہ وہ ایپس کو ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, لے کر گھومتے ہیں, جیسا قرآن ہے, حدیث کی بکس ہے وغیرہ, اور وہ ہینڈ سیٹ ہمارے پاس ہوتا ہے, ہم ضروریت کو جاتے ہیں, طہارت خانے میں جاتے ہیں, بیت الخلاء میں جاتے ہیں, کبھی حمام میں بھی لے جاتے ہیں تو رکھ دیتے ہیں اس کو, تو پھر تب کیا مسئلہ ہے؟ تو یاد رکھیے یہ ایپس جو ہے, یاد رکھیے اس کی حیثیت کتابی شکل میں جیسا ہوتی ہے, مصحف کی شکل میں کوئی چیز ہوتی ہے, ویسی حیثیت نہیں ہے. یہ الیکٹرانک فارم میں ہے, ٹھیک ہے, ڈیجیٹل فارم میں, تو لہٰذا ان کی حرمت ویسی نہیں ہے. یقیناً وہ کنٹینٹ حرمت والا ہے, لیکن چونکہ وہ فزیکل فارم میں نہیں ہے, مصحف کی شکل میں نہیں ہے, تو اس کی حرمت ویسی نہیں ہوں گی جیسے ایک مصحف کی حرمت ہوتی ہے. جس کی مثال میں یہ دوں گا کہ ایک حافظ صاحب ہے, اگر وہ گر گئے تو کیا آپ یہ بولیں گے قرآن گر گیا؟ وہ حافظ کے دل میں قرآن ہے نا, اس کا بھی ایک طرح سے میموری میں, دل میں ہم بولتے ہیں میموری میں اس کی قرآن ہے, میموری میں قرآن ہے, اس کا مطلب یاد رکھیے وہ فزیکل فارم میں نہیں ہے, مصحف کی شکل میں نہیں, تو اس کی اصل نہیں ہے. تو اسی طرح موبائل ہینڈ سیٹ بھی وہ الیکٹرانک فارم میں, میموری فارم میں ہے, لہٰذا اس کی حیثیت اصل مصحف کی نہیں. کو بولے مصحف کو کیا ہم ٹوائلٹ میں لے جائیں؟ بالکل نہیں. کیا مصحف کو حمام میں رکھے؟ بالکل نہیں. مصحف کو کوئی گندی جگہ لے جائے؟ بالکل نہیں. لیکن چونکہ یہ الیکٹرانک فارم میں ہے, ڈیجیٹل فارم میں ہے, اور اسکرین جب بلیک ہو جاتا ہے تو وہ تو دکھتا بھی نہیں کیا ہے بول کر, تو لہٰذا اگر وہ ٹوائلٹ وغیرہ میں جاتا ہے تو اس میں انشاءاللہ عزیز انسان گناہ گار نہیں ہوتا, چونکہ وہ ریئل فارم میں, مصحف کی فارم میں نہیں ہے. اور مصحف کی حرمت بالکل ہے, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن الیکٹرانک فارم میں جب ہو جاتی ہے, جیسا میں نے حافظ کی مثال دی سمجھنے کے لیے, اس کی حرمت ویسی نہیں ہوتی. یاد رکھیے. السلام علیکم. جیسے کہ انبیاء کے ٹائم پہ انجیل, توریت, زبور جو کتابیں اللہ سے اتری ہوئی تھی, تو اس کے تھرو یہ ٹیکنیکل آگے ہوا, یا اللہ رسول پہ جو قرآن نازل ہوئی, جیسے دین بھی اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم دین الاسلام, تو ٹیکنیکل اور ڈاکٹروں کا بھی کہنا ہے کہ ہم نے قرآن سے زیادہ سیکھے. سب کے تھرو یہ ٹیکنیکل آگے ہوا یا قرآن سے, انجیل توریت؟
بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو ٹیکنالوجی سائنس آگے بڑھی تو یہ کیسے بڑھی؟ کیا پچھلے زمانوں میں کیا توریت انجیل زبور میں ایسی باتیں تھیں جس سے لوگوں نے سیکھا یا کیا معاملہ تھا؟ دیکھیے یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں توریت زبور انجیل میں چونکہ وہ اصلی شکل میں نہیں ہے تو میں آج تو نہیں بتا سکتا, یا صحف ابراہیم تھی اس میں بھی کچھ باتیں ہوں گی. اور قرآن میں تو اللہ نے فرمایا کل اجل کتاب, ہر زمانے میں ایک کتاب, ہر نبی کے ساتھ ایک کتاب, ہر سماج کے لیے ایک کتاب. تو کتابیں تو بہت سی آئی لیکن ریئل فارم میں کوئی نہیں بچا, تو لہٰذا ابھی اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی تو نہیں ملتی ہے بلکہ اس کے برعکس ملتا ہے جو بھی ملتا ہے. لیکن جب وہ کتابیں آئیں گی جیسا قرآن میں ہے اس میں بھی رہا ہی ہوں گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ جو انبیاء تھے وہ انبیاؤں کے ذریعے سے بہت ساری باتیں ملتی تھی. جیسا کہ کوئی نبی ہے اور اس کی زندگی میں اس کے زمانے میں کوئی بیمار ہو گیا تو وہ بیماری کے لیے وہ پوچھنے آتے تھے, پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ بتاتا تھا. تو ہو سکتا ہے وہ انبیاء کے پاس لوگ آتے ہوں گے, فرشتوں کے ذریعے اللہ ان کو بتاتا ہوں گا. ان نسخوں کی وجہ سے ہم کو پتہ چلا کون سا جھاڑ کیا فائدہ دیتا ہے, کون سے پھل کا کیا فائدہ ہے, کون سی سبزی کا کیا فائدہ ہے, کس چیز کا کیا فائدہ ہے. آپ دیکھیے نا پہلے زمانے میں, آج ہم بولتے ہیں ہم بہت ترقی کر چکے, ہم کیمیکل میں ترقی کر چکے ہیں, لیکن آج بھی ریئل ورلڈ کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہے اس کا صحیح استعمال پرانے لوگ ہی بتا سکتے ہیں. سونٹ کھا لو یہ ہو جائیں گے. آج ہم کیا کیا سونگ رہے ہیں, وہ پہلے زمانے میں سونٹ لیے گرم کیا پیزا سونگو, فرسٹ کلاس آپ کا انہیلر تھا اور باقی مفید تھا اور آرگینک تھا, نقصان دہ نہیں تھا. فلاں نمک کے اندر پانی میں پیر ڈالو سجن کا فلاں علاج ہے, ہلدی کھا لو گلے کا اس میں علاج ہو گیا, ہلدی پی لو فلاں پیٹ کے ہاضمے کے لیے. ہلدی بولے تو اصلی ہلدی یہ پیلے پاؤڈر نہیں یاد رکھیے, اصلی ہلدی وہ ہوتی ہے جو زمین کے اندر لگتی ہے, اس کے سکائی جاتی ہے اور پیسی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال ہلدی کھا لو, اس کے یہ گلے کو یہ فائدے ہے, پیٹ کو یہ فائدے, ہاضمے کو فائدے, ذہن کو یہ فائدے, ٹرمرک کے بڑے فائدے. تو یہ واقعی میں جینوینلی ریئل پروڈکٹس ریئل چیزوں پہ محنت کرتے تھے اور الحمدللہ اسی کا نتیجہ ہے کہ بہت سارے فائدے ہم لوگ آج بھی دنیا میں دیکھتے ہیں. یاد رکھیں ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس چیز کو ہم سمجھیں. اور ہو سکتا ہے انبیاء سے انہوں نے پوچھا ہو, انبیاء سے پوچھنے کے بعد انبیاء نے اس چیز کو سمجھاؤ اور اس کے بعد انبیاء نے اپنے حوارین صحابہ کو بتایا, وہاں سے بات چلی ہو یا پھر وہ کتابوں سے بات چلی ہو یا سلف صالحین میں سے اللہ نے کچھ لوگوں کو تجربہ کر کے انہوں نے پتہ کیا ہو, یا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ذہن دیا ہے, انسانوں نے اپنے تجربات کے ذریعے ان چیزوں کو معلوم کیا ہو. یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہو سکتی ہے, لیکن ہاں کتابوں کا بڑا پارٹ رہا ہوگا. جس طرح سے آج ہی بہت ساری سائنس ٹیکنالوجی کی باتیں قرآن نے کہی, صحابہ کے زمانے میں کہی تھی, تابعین تبع تابعین نے اس کو پڑھا فالو کیا, اور اس کے بعد کے زمانے میں لوگوں نے قرآن کے ذریعے ایکسپلور کیا دنیا کو اور اتنے سارے انکشافات کیے. تو وہ کتابوں میں بھی رہے ہوں گے, انبیاء نے بھی لایا ہوں گا, اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ لوگوں کو جو صلاحیت دی تجربات کی اس کے ذریعے پتہ چلا ہوں گا, سائنسدانوں نے بھی یقیناً محنت کی, ڈاکٹرس نے بھی محنت کی, اور آج بھی لوگ محنت اس پہ ریسرچ کر کے ڈسکوری کر کے انوینشن کر کے کرتے چلے جا رہے ہیں. تو وہی کا ایک بڑا حصہ رہا ہی ہوں گا, اور اس کے علاوہ بھی ذرائع ہوں گے جس ذریعے سے انسان کو جو اللہ نے صلاحیت دی وہ بھی اس میں ڈال کر یہ تمام چیزیں ہم تک پہنچ ہوں گی. سوال یہ کہ یوٹیوب کی ارننگ جائز ہے کیا؟ بھائی نے ایک سوال کیا یوٹیوب کی ارننگ کیسی ہے. تو دیکھیے یہ چیز ایسی ہے کہ یہ ڈیپینڈ چیز ہے, یہ کنڈیشنل چیزیں ہیں. کسی بھی ارننگ کے لیے اس کو حلال ہونا شرط ہے. اب آپ دیکھیے جو چیز ہو رہی ہے وہ کیا حلال ہے, یہ ہو گیا ایکٹیویٹی ڈیپینڈ, مطلب یہ کنڈیشنل ہے. جیسا میں آپ کہیں گے کیا کرانے کی دکان کی انکم حلال ہے کیا, تو میں کہوں گا کرانے میں بکتا کیا ہے اس پہ ڈیپینڈ ہے حلال ہے یا حرام ہے. تو اب آپ کو وہ چیک کرنا ہے کہ اس سے ارننگ کیسی ہوتی ہے. اگر ارننگ جو ہوتی ہے وہ حلال چیزوں کو ڈسپلے کر کے, حلال پروڈکٹس کو ڈسپلے کر کے, حلال ایڈز ڈال کر, تو حلال ہے. چونکہ آج کل اس پہ صرف ایڈورٹائزمنٹ نہیں آتے, ایڈورٹائزمنٹ کے علاوہ بھی پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں آپ اس پہ. آج کل پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے دوسروں کو پرمیشن دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے ویڈیو کے نیچے ان کا پروڈکٹ لا کے وہ کرے, جس کا سیل ہوگا تو اس کا ایک پارٹ آپ کو ملتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کنڈیشنل ہے, کیا سیل ہو رہا ہے, کیا ڈسپلے ہو رہا ہے, اس کے حساب سے مسئلہ طے ہوگا. حلال چیزیں ہو رہی ہے تو ارننگ حلال ہے, حرام چیزیں ہو رہی ہیں تو ارننگ حرام ہو جائیں گے. یاد رکھیں چونکہ اس کے لیے میں حتمی نہیں بول سکتا ہاں حلال ہے, لیکن آپ کہیں گے کیا اس پہ ایڈ ڈالنا, اس پہ پروڈکٹ سیل کرنا حلال ہے؟ بالکل حلال ہے. حلال چیزوں کا ایڈ ڈالنا بھی حلال ہے, حلال پروڈکٹ سیل کرنا بھی حلال ہے. اب آپ بولے یوٹیوب کی ارننگ کیسی ہے, تو وہ کیا کرتا ہے اس پہ ڈیپینڈ ہے. آپ دیکھیے اس کے حساب سے ایک یوٹیوبر کو یا یوٹیوب پہ جو چینل چلاتا ہے اس کو اس کے حساب سے طے کرنا پڑے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.